السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زہرا آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ایک نئی مزے کی کہانی لے کر حاضر ہو گئی ہوں، جس کا نام ہے آنکھوں کو ایک سپنا یاد رہا۔ اور یہ آیا تھا خواتین ڈائجسٹ میں 1992 میں۔ بہت پرانی بات ہے اور اس کی رائٹر ہیں نگہت عبداللہ۔ مگر اس کہانی سے نہیں لگتا کہ اتنی پرانی کہانی ہے۔ کہانی میں کچھ ایسے پہلو ہی نہیں ہیں کہ جس سے پرانے وقت کا احساس ہو، لیکن بڑے مزے کی کہانی ہے۔ رومانٹک سی کہانی ہے۔ لڑکی جو ہے یعنی ہیروئن ہیرو سے کچھ تھوڑی سی بڑی ہے، اور بس اسی طرح سے کہانی جو ہے وہ انہی دونوں کی زندگی کے گرد گردش کر رہی ہے۔ مزے کی کہانیاں آپ لوگوں کو سن کے بہت مزہ آئے گا، مگر اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، تاکہ اگر مزے مزے کی کہانیاں سنتے رہنا ہے تو آپ کو اس چینل پر بنے رہنا بھی ہے۔ اور اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ علی بچے میری بات سن لو۔ وہ کمرے سے نکلا تو ڈیڈی نے پکار لیا۔ کی رنگ انگلی میں گھماتا وہ ان کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گیا۔ لاابالی سا تھا اور اس وقت بھی انداز میں حد درجہ لاپرواہی تھی۔ بیٹھ جاؤ، ڈیڈی نے کہا تو وہ اپنی کسی خیال سے چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ ڈیڈی، میں اس وقت آفس جا رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں، لیکن اس وقت ایک ضروری کیس کے سلسلے میں تم سے بات کرنی ہے۔ قدر توقف کے بعد وہ کہنے لگے، میں رات کو ہی تم سے بات کر لیتا، لیکن تم اتنی دیر سے آئے تھے کہ… وہ ڈیڈی میں ذرا کلب چلا گیا تھا۔ وہ سمجھا شاید ڈیڈی اسے سرزنش کرنے جا رہے ہیں، اس لیے فوراً صفائی پیش کرنے لگا۔ اچھا۔ ڈیڈی نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اٹھ کر میز پر رکھی فائلوں میں سے کوئی فائل نکالنے لگے، پھر اس کی طرف پلٹے تو ان کے ہاتھ میں ایک پیلے رنگ کی فائل تھی، جسے انہوں نے فوراً اس کی طرف نہیں بڑھایا بلکہ بیٹھ کر خود ہی دیکھنے لگے۔ وہ خاموشی سے ان کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ بیٹا، میں چاہتا ہوں یہ کیس تم ہینڈل کرو۔ کچھ دیر بعد انہوں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ حیران ہو کر اپنی طرف اشارہ کرنے لگا۔ میں؟ ہاں، یہ کوئی ایسا پیچیدہ کیس نہیں ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے ڈیڈی، لیکن کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم اب کام سے جی چرانے لگے ہو؟ ڈیڈی اس کی بات کاٹ کر بولے، نہیں ڈیڈی، میرا مطلب ہے کہ آپ اپنا کیس مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ اصل میں یہ خانم شہباز کا کیس ہے، اور جس پر وہ کیس کرنے جا رہی ہے اس کے باپ سے میرے دوستانہ تعلقات ہیں۔ گو کہ میرا پیشہ یہی ہے، لیکن پھر بھی میں نہیں چاہتا کہ اس کیس کی وجہ سے ہمارے تعلقات کشیدہ ہوں اور ہمارے درمیان کوئی رنجش پیدا ہو۔ آئی سی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فائل ان سے لے لی اور دیکھنے سے پہلے پوچھنے لگا، مسئلہ کیا ہے؟ طلاق کا مسئلہ ہے۔ طلاق؟ اس نے دہرایا اور سوالیہ نظروں سے ڈیڈی کی طرف دیکھنے لگا۔ خانم شہباز کی بیوی ہے اور اس سے طلاق لینا چاہتی ہے۔ پھر اٹھتے ہوئے کہنے لگے، تم خانم کی فائل اسٹڈی کر لو، وہ آج 11 بجے تمہارے آفس آئے گی۔ مزید تفصیلات کی ضرورت ہو تو اس سے معلوم کر لینا۔ جی۔ وہ فائل لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اب چلوں؟ ہاں، اور سنو، اب تمہیں اپنی لاپرواہیوں اور دیگر غیر ضروری سرگرمیوں کو خیر بات کہہ دینا چاہیے۔ اب تم عملی زندگی میں قدم رکھ چکے ہو۔ جس کرسی پر بیٹھتے اور جو کام کرتے ہو اس میں انتہائی توجہ کی ضرورت ہے۔ ذرا سی لاپرواہی سے پورا کیس بگڑ سکتا ہے۔ جی۔ اس نے سعادت مندی سے سر جھکایا، اور کیونکہ مزید لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں تھا اس لیے فوراً خدا حافظ کہہ کر ان کے کمرے سے نکل آیا۔ آفس میں اس کے 2 کلائنٹ پہلے سے موجود تھے۔ وہ ان سے معذرت کرتا ہوا اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ رسمی باتوں کے بعد ان کا کیس ڈسکس کرنے میں بہت سارا وقت گزر گیا، اور جب انہیں رخصت کر کے فارغ ہوا تو خانم شہباز کا خیال آیا۔ وہ فوراً اس کی فائل کھول کر دیکھنے لگا، اور ابھی وہ پوری طرح دیکھ بھی نہیں پایا تھا کہ سیکرٹری نے انٹر کام پر خانم کے آنے کی اطلاع دی۔ اسے اندر بھیجنے کا کہہ کر وہ گھڑی دیکھنے لگا۔ ٹھیک 11 بجے تھے۔ وہ خود وقت کا بہت زیادہ پابند نہیں تھا، شاید اس لیے خانم کے ٹھیک وقت پر آنے پر اسے حیرت ہو رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ بلا ارادہ ہی ادھر متوجہ ہوا تھا، لیکن اس پر نظر پڑی تو پل بھر کے لیے پورا وجود جیسے ساکت ہو گیا۔ ہلکے بادامی رنگ کے ڈھیلے ڈھالے شلوار کرتے میں بڑا سا دوپٹہ شانوں پر پھیلائے وہ بڑے اعتماد اور وقار کے ساتھ اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس کی شخصیت میں جانے کیا سحر تھا کہ اس جیسا ابالی اور ہر شے کو سرسری انداز میں دیکھنے والا بندہ بھی مبہوت ہو کر رہ گیا تھا۔ میں خانم ہوں۔ آس پاس گھنٹیاں بجنے لگیں۔ وہ چونکا اور بے اختیار اپنی کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ تشریف رکھیں۔ اس نے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور اس کے بیٹھنے کے بعد خود بھی بیٹھ گیا۔ میں نے آنے سے پہلے منصور صاحب کو فون کیا تو انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیج دیا۔ منصور صاحب؟ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جی، وہ میرے فادر ہیں۔ اچھا،
اسے شاید تعجب ہوا، وہ میرے کیس سے بری الزما کیوں ہو گئے؟ بس کچھ مصلحت۔ آپ کچھ لینا پسند کریں گی، چائے یا؟ نہیں شکریہ۔ اس کا انٹرکام کی طرف بڑھتا ہاتھ رک گیا اور وہ بے خیالی میں اس کی طرف دیکھے گیا۔ وہ انڈر ٹین نہیں تھی جو اس کے اس طرح دیکھنے سے نروس ہو جاتی۔ عمر میں غالباً اس سے کچھ بڑی ہی ہوگی اور پھر ایک مرد کے خلاف لڑنے جا رہی تھی، اور اس مقام پر تو فطری طور پر اس کی نظر میں فی الحال سب مرد ایک جیسے ہی تھے۔ کیا میرا جواب آپ کے لیے غیر متوقع ہے؟ وہ اس کی محویت توڑنے کی غرض سے بولی۔ نہیں، وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو سرزنش کرتے ہوئے سیدھا ہو بیٹھا۔ میں ابھی آپ ہی کی فائل کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھ لی؟ نہیں، ابھی تو سرسری نظر سے ہی دیکھا ہے۔ پھر میں چلوں؟ کیا مطلب؟ علی منصور، پہلے آپ اسے اچھی طرح اسٹڈی کر لیں، اس کے بعد میں کوئی بات کر سکوں گی۔ اگر آپ کسی دوسری مصروفیات کے تحت جانا چاہیں تو میں آپ کو نہیں روکوں گا، ورنہ آپ کی فائل سرسری نظر دیکھ لینے کے باوجود بھی میں آپ کا کیس اچھی طرح سمجھ چکا ہوں۔ اچھا؟ وہ شاید ہنسنا چاہتی تھی لیکن پتہ نہیں کیوں اپنی ہنسی روک گئی۔ کتنا عرصہ ہوا ہے آپ کی شادی کو؟ وہ پوچھنے لگا۔ 14 سال۔ اس کے اطمینان سے جواب دینے پر وہ بمشکل اپنے حیرت پر قابو پاتے ہوئے بولا، معاف کیجیے گا خانم، آپ کی اپنی عمر کتنی ہے؟ 32 سال۔ اس کی سنجیدگی بدستور قائم تھی، جس کی وجہ سے وہ باوجود کوشش کے کوئی بات ایسی نہ کہہ سکا جو ایسے موقعوں پر اکثر مرد کہہ جایا کرتے ہیں۔ بچے؟ وہ پوچھنے لگا۔ ایک بیٹی ہے۔ شہباز خان سے علیحدگی لینے کی وجہ؟ مجھ سے پہلے وہ 2 شادیاں کر چکا ہے، ایک کو طلاق دے دی ہے اور ایک اب بھی موجود ہے، جس سے اس کے 2 بچے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ فطرتاً بھی اچھا انسان نہیں ہے۔ وہ بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ شہباز خان کا ذکر کرتے ہوئے بھی اس کا لہجہ نارمل رہا، جبکہ وہ بغور اس کی آواز سنتا اور چہرہ دیکھتا رہا۔ شاید لاشعوری طور پر منتظر تھا کہ آواز بھرا جائے گی یا آنکھوں کی سطح گیلی ہو کر اس کا اندر عیاں کر دے گی، اور کچھ نہیں تو کوئی درد بھری داستان چھیڑ کر اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرے اور پھر اس کی ہمدردیاں سمیٹنے کی صحیح کرے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ بڑے آرام سے اپنی بات کہہ گئی، انتہائی مختصر الفاظ میں۔ حیرت انگیز، اس نے سوچا اور پوچھنے لگا، آپ کو کب معلوم ہوا کہ شہباز خان پہلے سے 2 شادیاں کر چکا ہے؟ شادی کے 1.5 سال بعد ہی میرے علم میں یہ بات آ گئی تھی۔ وہ شاید اسے حیرتوں کے سمندر میں مکمل طور پر ڈبونے کا تہیہ کیے بیٹھی تھی۔ خاتون خانم، جب اس وقت آپ کے علم میں یہ بات آ گئی تو آپ نے اسی وقت علیحدگی کا فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ فیصلہ تو میں اسی وقت کر چکی تھی، لیکن اس پر عمل درآمد کے لیے اتنے طویل وقت کا انتظار میری مجبوری تھی، اور علی منصور، میں اس مجبوری کا ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھتی کیونکہ اس کا میرے کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے طویل سانس لے کر کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ بظاہر بہت عام سا کیس تھا، لیکن اس کی باتیں اور اطمینان اسے الجھا گیا تھا۔ یا تو یہ خود پاگل ہے یا مجھے پاگل بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسے بے حد عام سی بات سوچنی پڑی۔ تو پھر آپ شہباز خان کو نوٹس کب بھجوا رہے ہیں؟ اسے سوچتے دیکھ کر وہ پوچھنے لگی۔ معاف کیجیے گا خانم، وہ سیدھا بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، میں آپ کو پہلا مشورہ تو یہی دوں گا کہ اتنی طویل عرصے کے بعد اپنے فیصلے پر عمل درآمد کا ارادہ ترک کر دیجیے۔ آپ کی مجبوری خواہ کچھ بھی ہو، لیکن سمجھوتا کر لینے ہی میں بہتری ہے، ایسی صورت میں جب کہ آپ کی بیٹی بھی ہے۔ مجھے سمجھانے کی کوشش فضول ہوگی علی، بس آپ تو جتنی جلدی ہو سکے میرا فیصلہ کروا دیں۔ میں اب مزید اپنے نام کے ساتھ شہباز خان کا نام برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاید اسے اپنا اطمینان ٹوٹنے کا خطرہ تھا، جس کا کہ وہ مظاہرہ کر رہی تھی۔ اوکے، آپ زیادہ بہتر سمجھتی ہیں۔ وہ بھی کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ مزید کوئی بات ہو تو آپ مجھے فون کر سکتے ہیں۔ جاتے وقت اس کے ہونٹوں کو الوداعی مسکراہٹ نے چھوا تھا، جس کی گرفت میں وہ یوں آیا کہ بہت دیر بعد اسے خیال آیا کہ وہ ابھی تک کھڑا ہوا ہے۔ رات میں جب وہ فراغت سے ڈیڈی کے پاس بیٹھا تو خانم کے کیس پر بات کرتے ہوئے اس کی ذات میں الجھتا رہا۔ اس کی باتیں اس قسم کی تھیں۔ کمال ہے ڈیڈی، آج سے 12 سال پہلے خانم کو معلوم ہو گیا تھا کہ شہباز خان پہلے بھی 2 شادیاں کر چکا ہے، اور اسی وقت اس نے علیحدگی کا فیصلہ بھی کر لیا تھا۔ میں تو کہتا ہوں ڈیڈی، انتہائی احمقانہ پن ہے۔ جب اتنا عرصہ گزار لیا تو بقیہ زندگی بھی گزار لیں۔ اب کیا ضرورت ہے علیحدگی کی؟ تم نے خانم سے بات کی اس مسئلے پر؟ ڈیڈی پوچھنے لگے۔ ہاں، لیکن وہ کسی طرح بھی تیار نہیں ہے۔ پھر تم کیوں الجھتے ہو؟ یہ تمہارا مسئلہ تو نہیں ہے، اس کا مسئلہ ہے، اور جیسا وہ کہتی ہے ویسا ہی کرو۔ ظاہر ہے ویسا ہی کروں گا۔ قدر توقف کے بعد کہنے لگا، میرا خیال ہے اس نے اپنے لیے کوئی دوسرا راستہ منتخب کر لیا ہوگا۔ شادی کے اتنے عرصے بعد؟ تو کیا ہوا؟ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ صرف 32 سال،
اور اس عمر میں تو اکثر لڑکیوں کی شادی بھی نہیں ہوتی، اور ڈیڈی دیکھنے میں تو 24-25 سال کی ہی لگتی ہے۔ میرا خیال ہے بیٹا تم اس کی ذات سے زیادہ اس کی کیس میں دلچسپی لو تو زیادہ بہتر ہے۔ جی، وہ خجل سا ہو کر سر کھجانے لگا۔ اس کی طرف بھیجے گئے نوٹس کے جواب میں شہباز خان خود اس کے پاس چلا آیا تھا، اور وہ باتیں جن کی وہ خانم سے توقع کر رہا تھا وہ شہباز خان کر رہا تھا، یعنی دکھ بھری داستان سنا کر اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش اور اس کی ہمدردیاں سمیٹنے کی سعی۔ آخر میں وہ کہہ رہا تھا، میں نے خانم کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، ہر وہ آسائش جس کی کوئی بھی عورت تمنا کر سکتی ہے اسے میسر ہے۔ اس کے علاوہ یہ اعزاز بھی اسے حاصل ہے کہ وہ میرے والدین کے ساتھ رہتی ہے، جبکہ میری پہلی بیوی کو تو اب تک کوئی تسلیم ہی نہیں کرتا۔ قدر توقف کے بعد بولا، آپ اسے سمجھائیں علی منصور صاحب کہ وہ علیحدگی کا ارادہ ترک کر دے۔ اگر اس کی کوئی شرائط ہے تو میں وہ بھی ماننے کو تیار ہوں۔ آپ دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ معاف کیجیے گا شہباز صاحب، یوں بنا کسی سبب کے تو خانم نے اتنا بڑا فیصلہ نہیں کیا ہوگا۔ شہباز خاموش رہا تو وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں انہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پھر اس کے جانے کے بعد وہ بس کچھ دیر کو ہی خانم کے بارے میں سوچ سکا تھا۔ اس کے بعد دوسرے کیس میں مصروف ہو گیا۔ لنچ ٹائم میں اس نے 2-3 بار خانم کا نمبر ٹرائی کیا، لیکن ہر بار انگیج ہی ٹیون ملی۔ پھر 6 بجے آفس سے نکلنے سے پہلے بھی اس نے کوشش کی۔ ادھر یا تو فون خراب تھا یا واقعی مصروف۔ اس نے مزید کوشش کا ارادہ ترک کر کے فائل سے اس کا ایڈریس نوٹ کیا اور آفس سے نکل کر اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ اسے زیادہ دقت نہیں ہوئی کیونکہ بہادر آباد کا علاقہ اس کا دیکھا بھالا تھا۔ بہت جلد وہ اس کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ کالی بیل کے جواب میں ایک ملازم باہر آیا اور اس کا نام پوچھ کر واپس اندر چلا گیا۔ یہ گھر 1000 گز پر پھیلے بنگلے کو اپنے مخصوص سرسری انداز میں یہاں سے وہاں تک دیکھتے ہوئے وہ سوچنے لگا، کس کا ہو سکتا ہے؟ خانم کے والدین کا یا… ابھی اس نے مزید قیاس نہیں کیا تھا کہ ملازم نے آ کر اسے اندر چلنے کے لیے کہا۔ وہ اس کی ہمراہی میں ڈرائنگ روم تک آیا اور عادت کے مطابق بیٹھنے سے پہلے سرسری نگاہ چاروں طرف دوڑائی۔ خانم بی بی ابھی آ رہی ہیں۔ ملازم کے کہنے پر اس نے سر ہلایا اور ٹیبل سے ایک میگزین اٹھا کر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے آہٹ پر سر اٹھایا تو اسے اپنے آپ سے اعتراف کرنا پڑا کہ اسے دیکھنے کے معاملے میں وہ سرسری انداز اختیار نہیں کر سکتا، کوشش کرے تب بھی نہیں۔ آج وہ آسمانی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھی، وہی اعتماد، وہی وقار اور چہرے پر سنجیدگی کی چھاپ۔ وہ محویت سے نکلا تو اس کے احترام میں اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ اس دوران وہ بیٹھ چکی تھی۔ کیا بات ہے، آپ اٹھ کیوں گئے؟ اس کے پوچھنے پر احساس ہوا کہ وہ اٹھنے میں دیر کر گیا ہے۔ قدرے نادم سا ہو کر دوبارہ بیٹھ گیا۔ کیا پیو گے تم، چائے یا… ایک تو روبے حسن، دوسرے اس نے تم کہہ کر اپنی بڑائی بھی جتا دی۔ چائے، بلا ارادہ ہی اس کے منہ سے نکل گیا۔ اس نے ملازم کو بلا کر چائے لانے کے لیے کہا، پھر اس سے پوچھنے لگی، کیسے آئے؟ میں نے آج دن میں کئی بار آپ کو فون کرنے کی کوشش کی لیکن… ہاں، میرا فون خراب ہے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، پھر اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ میرے نوٹس کے جواب میں آج شہباز خان خود میرے پاس آئے تھے۔ وہ مزید تمہید باندھے بغیر اصل بات کی طرف آ گیا۔ پھر اس کا لہجہ پہلے روز کی طرح نارمل اور پرسکون تھا۔ وہ آپ سے کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی۔ وہ فوراً بول پڑی، دیکھو علی، تم ہمارے درمیان صلح کروانے کے چکر میں مت پڑو۔ میں یہ برداشت نہیں کروں گی کہ تم اس کی سفارش لے کر میرے پاس آؤ۔ سیدھا سادہ کیس ہے، لڑ سکتے ہو تو لڑو ورنہ صاف انکار کر دو، میں کوئی اور انتظام کر لوں گی۔ میں صرف آپ کی رائے لینے آیا تھا خانم۔ اسے توہین کا احساس ہوا تو کہنے لگا، آپ نہیں چاہتی نہ صحیح، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، ویسے بھی آپ کا ذاتی معاملہ ہے، تم شاید مائنڈ کر گئے۔ اس کے لہجے کی تلخی محسوس کر کے وہ ہلکے سے مسکرائی تو وہ جل کر بولا، نہیں خاتون، میرا پروفیشن ایسا ہے کہ آپ جیسے لوگوں سے اکثر واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ اس کا چہرہ لمحہ بھر کو تاریک ہوا اور پھر وہ فوراً سنبھل بھی گئی، اور یہی ایک لمحہ وہ گرفت میں لے گیا۔ کچھ بھی ہو خانم، بظاہر کتنی ہی پرسکون یا مضبوط چٹان کی مانند نظر آؤ، اندر سے وہی عام سی عورت ہو، فیصلہ کر کے بھی غیر مطمئن اور ڈسٹرب۔ اس نے سوچا اور بقیہ چائے ایک ہی گھونٹ میں پی کر خالی کپ ٹرے میں رکھ دیا۔ اور چائے لوگے؟ وہ پوچھنے لگی۔ نہیں شکریہ، اگر آپ مناسب سمجھے تو میں یہیں آپ کے کیس کے بارے میں بات کر لوں یا… نہیں علی، میں تمہارے آفس آ جاؤں گی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر فوراً بول پڑی، کب؟ اسی ہفتے کسی بھی دن؟ بہرحال میں آنے سے پہلے تمہیں فون کر دوں گی۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سنو، وہ اسے چھوڑنے باہر تک آئی تو کہنے لگی، ایک الجھن تم اپنے ساتھ لیے جا رہے ہو۔ کون سی؟
وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس گھر کی تم نے پوچھا نہیں، لیکن میں بتا رہی ہوں کہ یہ گھر میرے والد نے اپنی زندگی ہی میں میرے نام کر دیا تھا۔ میرے خدا! وہ حیران کیسے نہ ہوتا کہ اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس نے یہ بات سوچی تھی، اور جتنی دیر یہاں بیٹھا رہا کئی بار دل میں خیال آیا کہ اس سے پوچھے، لیکن اوکے، سی یو۔ وہ برآمدے سے واپس پلٹ گئی اور باہر آنے تک اس کی پیشانی نم ہو چکی تھی۔ خود اس کے لیے یہ بات بڑی عجیب سی تھی کہ وہ اس کے کیس سے زیادہ اس کی ذات میں الجھنے لگا تھا۔ اسے اس پروفیشن میں آئے 2 سال ہو گئے تھے، اور ان 2 سالوں میں وہ پہلی عورت نہیں تھی جس سے اس کا واسطہ پڑا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ اسی قسم کے کئی کیس لڑ چکا تھا، جن میں بعض لڑکیاں تو ایسی بھی تھیں جو شادی کے 6 مہینے بعد ہی علیحدگی کا دعویٰ کرنے چلی آئی تھیں۔ شاید خانم کے بارے میں اسے تجسس اس لیے تھا کہ وہ 12 سال پہلے کیے گئے فیصلے پر اب عمل کر رہی تھی۔ 12 سال پہلے اس کی عمر کیا ہوگی؟ وہ سوچنے لگا، صرف 20 سال۔ اگر اس وقت خانم اپنے فیصلے پر عمل کر لیتی تو نئے سرے سے انہیں زندگی شروع کرنے میں کتنی آسانی ہوتی۔ آخر انہوں نے اتنی دیر کیوں کی؟ وہ سوچ سوچ کر ہارا۔ خانم نے اسی ہفتے کسی بھی دن آنے کے لیے کہا تھا۔ وہ انتظار ہی کرتا رہا، نہ خود آئی نہ ہی فون کیا۔ اسے لگا جیسے اس نے پورا ہفتہ صرف اس کے انتظار میں گزارا ہے۔ گو کہ وہ اس کے حسن اور ذہانت سے نہ صرف مرعوب تھا، لیکن اپنے آپ کو اس کے سامنے چھوٹا بھی محسوس کرتا تھا۔ پھر بھی چاہتا تھا بار بار اس سے سامنا ہو۔ کئی بار سوچا جا کر اس سے نہ آنے کی وجہ دریافت کرے، لیکن ہر بار اس خیال نے قدم روک لیے کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ دے جو اس کی پیشانی نم کرنے کا سبب بنے گی، اور وہ ایک کمزور عورت کے آگے بار بار اپنی مردانگی کو بھینٹ نہیں چڑھا سکتا تھا۔ وہ آفس سے نکلا تو گزشتہ دنوں کی طرح خیال تھا، پہلے اس کی طرف جائے گا، لیکن روزانہ کی طرح گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنے خیال کی نفی کر گیا، اور شاید آج اس سے سامنا ہونا ہی تھا کہ وہ سرے راہ مل گئی۔ اپنی گاڑی کے پاس پریشان سی کھڑی تھی۔ اس نے فوراً اپنی گاڑی روک دی اور اتر کر اس کے پاس چلا آیا۔ اینی پرابلم؟ گاڑی کو سرسری انداز سے دیکھا، اور وہ ہاں صرف وہی اس انداز سے مستثنا تھی۔ ہاں، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، میں دیکھتا ہوں۔ وہ چکر کاٹ کر آگے آیا اور بونٹ اٹھا کر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کی کوشش کے بعد مایوسی سے سر ہلاتا ہوا آیا، سوری، اسے کسی میکینک کی ضرورت ہے۔ اب کیا کروں؟ وہ پریشانی سے بولی۔ آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ وہ فوراً اپنی خدمات پیش کر گیا۔ اور یہ گاڑی؟ اس کی فکر نہ کریں، گھر جا کر ورک شاپ فون کر دیجیے گا، وہ خود ہی لے جائیں گے۔ تمہیں زحمت تو نہیں ہوگی؟ وہ پوچھنے لگی۔ ارے نہیں، آئیے۔ اس نے ہاتھ سے اپنی گاڑی کی طرف اشارہ کیا تو وہ اس سے آگے چل پڑی۔ آپ نے گزشتہ ہفتے میرے آفس آنے کے لیے کہا تھا۔ وہ گاڑی اس کے گھر جانے والے راستے پر ڈالتا ہوا بولا۔ ہاں، لیکن کچھ مصروفیات ایسی آن پڑی کہ میں آ نہ سکی۔ قدر توقف کے بعد کہنے لگی، سنو، اس دوران شہباز خان تو تمہارے پاس نہیں آیا؟ نہیں۔ اگر آئے بھی تو اتنا یاد رکھنا کہ تم میرے وکیل ہو، تمہیں میری طرف سے لڑنا ہے، اور میں کیا چاہتی ہوں یہ تم جان چکے ہو۔ میں آپ سے بہتر سمجھتا ہوں۔ نہیں، تم ابھی… میں بچہ نہیں ہوں۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑا۔ بچے نہیں ہو تو اتنے بڑے بھی نہیں ہو۔ اس کا یہی انداز، جو اس کے خیال میں اسے سوٹ بھی نہیں کرتا تھا، اچھا نہیں لگتا تھا۔ آپ کے خیال میں 2 سال سے جھک مار رہا ہوں؟ وہ جواب دینے کے بجائے شیشے سے باہر دیکھنے لگی، اور وہ اندر ہی اندر کھل کر رہ گیا۔ اس کے گھر کے سامنے گاڑی روک کر وہ خواہ مخواہ ڈیش بورڈ کھول کر اس میں سے کچھ تلاش کرنے لگا۔ اندر نہیں چلو گے؟ وہ دروازہ کھول کر اترنے لگی تھی کہ اچانک رک کر پوچھنے لگی۔ نہیں، میں اب چلوں گی۔ کچھ خفا لگ رہے ہو، چلو آؤ۔ اس کے حکمیہ انداز پر اس کا دل چاہا اسے دھکا دے کر نیچے گرا دے اور خود گاڑی بھگا لے جائے، لیکن صرف اس کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ کیا سوچنے لگے؟ آؤ نا۔ اپنے آپ کو اس کی بات ماننے سے باز رکھنے کی کوشش کے باوجود بھی کچی ڈور سے بندھا اس کے پیچھے چل پڑا۔ بیٹھو، میں چائے کا کہہ کر آتی ہوں۔ وہ پردے کے پیچھے غائب ہو گئی، اور وہ اپنے آپ کو انتہائی احمق قرار دیتا ہوا بیٹھ گیا۔ جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور ابھی سگریٹ ہونٹوں میں دبائی ہی تھی کہ وہ آ گئی۔ اس نے بالکل غیر ارادی طور پر ہونٹوں سے سگریٹ نکال کر مٹھی میں یوں چھپائی جیسے کوئی چوری کی ہوئی چیز چھپا رہا ہو، لیکن پھر فوراً ہی اسے احساس ہوا کہ انجانے میں وہ اسے وہی مقام دینے جا رہا ہے جو اس نے خود اپنے لیے متعین کر لیا ہے، اور جو کہ اسے اچھا نہیں لگتا۔ وہ اسے دیکھ تو چکی تھی، لیکن اپنی بڑائی کے پیش نظر انداز کر گئی، بالکل ویسے جیسے بچوں کی پہلی غلطی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ میں نے آپ کی بیٹی کو نہیں دیکھا۔ چائے کے دوران وہ کہنے لگا، وہ یہاں نہیں ہوتی۔ کیا شہباز خان؟ نہیں۔ اس نے فوراً ٹوک دیا۔ پھر؟ مری ہاسٹل میں ہے، چھٹیوں میں آئے گی تو مل لینا۔ خانم؟ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگا،
शहबाज खान आपसे अपनी बेटी ले भी तो सकता है, वो सिर्फ उसकी बेटी नहीं है। और फिर वो जाना चाहेगी तब ना। क्या आपको यकीन है कि बच्ची, हाँ मुझे यकीन है, मेरी बच्ची कभी भी शहबाज खान के पास नहीं रहना चाहेगी। वो खामोशी से चाय पीने लगा और चाय के बाद महज उस पर जताने की खातिर सिगरेट सुलगाई और अब वो नज़रअंदाज न कर सकी। कब से सिगरेट पीते हो? गालिबन 4 साल से। अपने पैरों पर खड़ा हुए तो तुम्हें 2 साल हुए हैं। हाँ, ज़माना तालिबे इल्मी में ही ये मुंह को लगी है। वो सिगरेट ऐश ट्रे में मसल कर उठ खड़ा हुआ। अब मुझे इजाज़त दीजिए। सुनो, वो उसके साथ उठते हुए बोली, तुम मेरी तरफ से खुला का केस कर दो। ऐसी सूरत में आपको महर से दस्तबरदार होना पड़ेगा। कोई बात नहीं, वो लापरवाही से बोली और हस्बे साबिक बरामदे से ही वापस पलट गई। वो घर आया तो गैर मामूली चहल पहल का एहसास हुआ। कॉरिडोर में रुककर कयास कर रहा था कि बंटी और रीमा कमरे से निकलकर एकदम उसके सामने आ गए। अरे! वो बेतनहा खुश हो गया और उन दोनों को बाजुओं में लेकर अपने साथ लगा लिया। अली चचा, हम पिछले 1 घंटे से आपके ऑफिस फोन कर रहे हैं, लेकिन किसी ने उठाया ही नहीं। बेटा, मैं ऑफिस में नहीं था। फिर एक क्लाइंट के साथ गया हुआ था। ये बताओ किसके साथ आए हो? मामा और पापा। क्या भैया और भाभी भी आए हैं? कहाँ हैं? वो फौरन उन दोनों को लिए हुए अंदर चला आया। भैया से गले मिला और फिर भाभी के आगे झुक गया। बड़े मसरूफ हो गए हो। भाभी ने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया। मेरे बाल! उसने झटके से सर पीछे किया, फिर हाथों से बाल संवारने लगा तो भाभी हंस पड़ी। आप सिर्फ बालों की नहीं, बाल बच्चों की फिक्र करो। क्या मतलब? मेरे कौन से बाल बच्चे हैं? हैं नहीं तो हो जाएंगे। भाभी के शरीर अंदाज पर वो झींपा और डैडी की तरफ इशारा करने लगा। मतलब था कि उनकी मौजूदगी में कोई ऐसी वैसी बात मत कर दीजिएगा। अली चचा, हम बहुत सारे प्रोग्राम बनाकर आए हैं। बंटी ने अनजाने में मौजू बदला तो शुक्र का कलमा पढ़ता हुआ वो फौरन उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया। रात में वो बंटी और रीमा से उनके प्रोग्राम की तफसील और तरतीब पूछ रहा था और भाभी भी उनके पास आ बैठी। बंटी अपने प्रोग्राम तरतीब से उंगलियों पर गिनने लगा। पहले बादशाही मस्जिद, फिर शाही किला, उसके बाद यादगार पाकिस्तान, फिर शालामार बाग। बस करो, भाभी ने टोक दिया। अब तुम्हारे चचा फारिग नहीं होते। नहीं चचा, ये वो दोनों एक साथ बोले। भाई फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए वक्त निकाल ही लूंगा। वो दोनों को मायूस होते देखकर फौरन बोल पड़ा। चलो अब तुम दोनों सोने के लिए जाओ, मुझे अली से बात करनी है। कोई खास बात? वो पूछने लगा और भाभी उसे जवाब देने के बजाय दोनों बच्चों को जाने का इशारा करने लगी। वो बस ओढ़ते हुए उठकर चले गए। तब भाभी उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। हाँ, क्या कह रहे थे? मैं पूछ रहा हूँ, कोई खास बात है? बिल्कुल खास है। वो मुस्कुराई। जानते हो, डैडी ने खास तौर पर हमें बुलाया है। किस सिलसिले में? तुम्हारी शादी के सिलसिले में। कदर तवक्कुफ के बाद कहने लगी, डैडी का बल्कि हमारा भी ख्याल है कि अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। मेरा भी एक ख्याल है। जिस तरह उसने बेसाख्ता कहा, उसी तरह भाभी भी बेसाख्ता हंस पड़ी। अब अगर तुम्हारी कोई पसंद हो तो बता दो, वरना। वरना क्या? हम खुद तुम्हारे लिए लड़की तलाश करेंगे। भाभी ने कहा तो वो सोच में पड़ गया और फिर काफी देर बाद वो सिर्फ नफी में सर हिला सका। क्या मतलब? भाभी वाकई हैरान हुई। मैं तो तुम्हें खासा रंगीन मिजाज समझती थी। क्या क्या? वो सीधा हो बैठा। आपका मतलब है मैं दिल फेंक हूं? दिल फेंक नहीं, लेकिन मेरा ख्याल था तुम अपने लिए लड़की तो पसंद कर ही चुके होगे। नहीं भाभी, मैंने ऐसा कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया। किसी से दोस्ती भी नहीं है। दोस्ती? कुछ देर सोचने के बाद कहने लगा, दोस्ती तो नहीं, अलबत्ता हेलो हाय है बहुत सी लड़कियों से। उनमें से कोई? सॉरी भाभी, मैंने इस नज़र से कभी किसी को देखा ही नहीं। तो अब देख लो, आप अपनी जान क्यों छुड़ाना चाहती हैं? जान छुड़ाने की बात नहीं है मेरे भाई। असल में मुझे ये काम बहुत मुश्किल लगता है और सच पूछो तो खासा तकलीफ दे भी कि किसी लड़की को देखो और फिर रिजेक्ट कर दो। हा हा हा। उसका अंदाज मजाक उड़ाने का था। बड़ा ख्याल है अपनी इस सिन्फ का। बात अपनी सिन्फ की नहीं अली, एहसासात किसी के भी मजरूह हों, तकलीफ ही देते हैं। फिर उठते हुए कहने लगी, अच्छा तो फिर मैं डैडी से बात करूंगी। हो सकता है उनके किसी दोस्त की बेटी। हाँ, ये भी मुमकिन है। वो बात खत्म करने के गर्ज से फौरन बोला, एक बात बताओ अली, कहीं कोई आइडियल वगैरह का चक्कर तो नहीं है? भाभी को अचानक ख्याल आया तो दोबारा बैठते हुए पूछने लगी, अरे नहीं भाई, ये सब बेकार लोगों के मशगले हैं और आप तो जानती हैं मैं कभी फारिग रहा ही नहीं। पढ़ाई से फारिग हुआ तो फौरन प्रैक्टिस शुरू कर दी। उसके बाद बढ़ती हुई मसरूफियत ने किसी और तरफ देखने का जोगा ही नहीं छोड़ा। कभी कभी अगर क्लब जाता भी हूँ तो सिर्फ स्नूकर खेलने की गर्ज से, और बस।
بھابھی کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہیں، پھر اسی طرح خاموشی سے اٹھ کر چلی گئیں۔ بھابھی کے کہنے پر ڈیڈی نے بنٹی اور ریما کی سالگرہ کے بہانے ایک اچھی خاصی تقریب کا اہتمام کر ڈالا، جس میں انہوں نے اپنے دوستوں کو خاص طور سے ان کی بیٹیوں سمیت آنے کی دعوت دی۔ مقصد وہی تھا کہ علی جس کے لیے پسندیدگی کا اظہار کرے گا، اسی سے اس کی نسبت ٹھہرا دی جائے گی۔ وہ جب آفس کے لیے نکل رہا تھا تو بھابھی نے خاص طور پر جلد واپس آنے کی تاکید کی تھی۔ اسے خود بھی احساس تھا اور اس کی کوشش تھی کہ 2 ضروری کیسز فائل کر کے 4 بجے تک آفس سے نکل جائے، لیکن ابھی وہ اپنا پہلا کام بھی نہیں نمٹایا تھا کہ خانم آ گئی۔ وہ اگر آنے سے پہلے فون کرتی تو شاید وہ اسے آج آنے کے لیے منع کر دیتا، لیکن وہ بغیر اطلاع دیے ہی آ گئی تھی، اور جب آ گئی تھی تو وہ ٹال نہیں سکتا تھا اور کہے بغیر بھی نہیں رہ سکا۔ آپ نے آنے سے پہلے فون کرنے کا کہا تھا۔ اصل میں باقاعدہ پروگرام کے تحت تمہارے پاس نہیں آئی، ادھر سے گزر ہوا تو سوچا یہاں سے بھی ہوتی چلوں۔ چائے چلے گی؟ ہاں، اس وقت واقعی بڑی شدید خواہش ہو رہی ہے، اس نے انٹرکام پر چائے کے لیے کہا، پھر جو فائل دیکھ رہا تھا اسے بند کر کے ایک طرف رکھنے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے خلا کے کاغذات تیار کر لیے تھے، بس آپ کے سائن باقی ہیں۔ دراز سے کاغذات نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے، جنہیں اس کے ہاتھ سے لے کر وہ کہنے لگی، تم اگر کاغذات کی تیاری کا بتا دیتے تو میں اسی وقت آ کر سائن کر دیتی، خواہ مخواہ دیر ہوئی۔ میں نے جان بوجھ کر دیر کی، وہ نظریں چراتا ہوا بولا۔ کیوں؟ میں نے سوچا اس دوران ہو سکتا ہے آپ اپنا فیصلہ بدل لیں۔ جب 12 سال گزرنے کے بعد بھی میں اپنا فیصلہ نہ بدل سکی تو ان چند دنوں میں کیا بدلوں گی؟ ہاں، یہ تو میں بھول ہی گیا تھا۔ غیر ارادی طور پر وہ طنز کر گیا، اور جب اس کی طرف دیکھا تو وہ سائن کرنے میں مصروف تھی۔ اس کی انگلیوں میں دبا پین جانے اسے لرزتا محسوس ہوا یا واقعی لرز رہا تھا۔ شاید میری نظر کا دھوکہ ہے، اس نے سوچا، اور پھر ٹرے میں سے چائے کا کپ اٹھا کر اس کے آگے رکھ دیا۔ تم نہیں پیو گے؟ وہ صرف ایک کپ دیکھ کر پوچھنے لگی۔ نہیں، میں نے ابھی آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی پی لی تھی۔ اچھا، وہ کپ کی طرف یوں دیکھنے لگی جیسے سوچ رہی ہو پیے یا نہیں۔ پلیز خانم، لینا۔ اس نے اصرار کیا تو اس نے خاموشی سے کپ اٹھا لیا۔ اسی وقت سیکرٹری نے انٹرکام پر کسی کے آنے کی اطلاع دی تو وہ منع کرنے لگا، اس وقت نہیں، میں پہلے ہی لیٹ ہو رہا ہوں۔ ہاں، کل کے لیے کہہ دو۔ پھر سلسلہ منقطع کر کے اس سے کہنے لگا، اصل میں آج میری بھتیجی اور بھتیجے کی برتھ ڈے ہے۔ پھر اسے غیر معمولی طور پر خاموش دیکھ کر کہنے لگا، آپ بھی انوائٹڈ ہیں؟ میں؟ لیکن مجھے تو کسی نے انوائٹ نہیں کیا۔ میں جو کر رہا ہوں، انوائٹ کرنے کا یہ طریقہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ میرا طریقہ ہے، اب آپ آنے کا وعدہ کریں۔ بچوں کی پارٹی میں میرا کیا کام؟ وہ شاید ٹالنا چاہتی تھی۔ صرف بچے نہیں، بڑے بھی مدعو ہیں، اور سچ کہوں تو بچوں کا تو بہانہ ہے، ورنہ یہ صرف بڑوں کی پارٹی ہے۔ اچھا، کس سلسلے میں؟ وہ دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے پوچھنے لگی تو اسے بتانا پڑا۔ کوشش کروں گی، اس کی بات سن کر کہنے لگی، کوشش نہیں، وعدہ کریں۔ وہ اس سے وعدہ لے کر ہی اٹھا تھا، گو کہ وہ مہمانوں کے آنے سے پہلے ہی گھر پہنچ گیا تھا۔ پھر بھی بھابھی نے اسے اچھی خاصی ڈانٹ پلا دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اور جلدی آتے تو گھنٹہ بھر آرام کرنے کے بعد تازہ دم نظر آتے۔ اب ایسی تھکی تھکی صورت کو تو لڑکیاں دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گی۔ میں ابھی نہا دھو کر فریش ہو جاتا ہوں، اس نے کہا اور تولیہ لے کر باتھ روم میں گھس گیا۔ پھر جب سب مہمان آ گئے اور وہ ہال کمرے کی طرف جانے لگا تو بھابھی کی ہدایات شروع ہو گئیں۔ سب کو اچھی طرح دیکھ لینا، اور جو پسند آئے اس کے پاس کھڑے ہو کر بس مجھے اشارہ کر دینا۔ اس کے بعد کا کام میرا ہے۔ آپ تو مجھے یوں سمجھا رہی ہیں جیسے میں کوئی بچہ ہوں۔ وہ بھابھی کی باتوں پر محظوظ ہوتا ہوا بولا، بچے نہیں ہو تو اتنے بڑے بھی نہیں ہو۔ بھابھی نے کہا تو اسے ایک دم خانم کا خیال آیا۔ اس نے بھی یہی بات کہی تھی۔ کیا واقعی بھابھی میں اتنا بڑا نہیں ہوں؟ وہ قدم روک کر پوچھنے لگا۔ بھائی، میرے لیے تو بچے ہی ہو۔ جب میں بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی تو تم میٹرک میں پڑھتے تھے۔ یہ تو بہت پرانی بات ہے۔ اتنی پرانی بھی نہیں۔ خیر، اب اندر چلو، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ بھابھی کے ساتھ آیا اور حسب عادت سب پر سرسری نگاہ ڈالتا ہوا بنٹی اور ریما کے پاس جا کھڑا ہوا۔ علی، ان سے ملو، یہ فریحہ ہے۔ علی، یہ صوبیہ ہے۔ ارے، اسے نہیں جانتے، یہ انکل اکرام کی بیٹی سونیا ہے۔ بھابھی وقفے وقفے سے آ کر اس سے کسی نہ کسی لڑکی کا تعارف کرواتی، اور پھر ان کی آنکھوں میں جو سوال ابھرتا اسے پڑھنے کے بعد ہی وہ ان کے ساتھ کھڑی لڑکی کی طرف متوجہ ہوتا، لیکن ان کا سرسری انداز ہنوز برقرار تھا، جس سے بھابھی تو بھابھی، ان کے ساتھ کھڑی لڑکی بھی یہ سمجھتی کہ وہ اسے نظر انداز کر رہا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، بس اس کا انداز ہی ایسا تھا، اور سمجھنے والا اپنی سمجھ کے مطابق اس کے پاس سے فوراً ہٹ جاتا۔
تو اس میں بھلا اس کا کیا قصور تھا؟ اور اس وقت جب خانہ ماحول کمرے کے دروازے میں کسی مصور کے شاہکار کی طرح فٹ ہوئی تو بھابھی کے ساتھ ساتھ سب نے دیکھا کہ وہ نہ صرف گرد و پیش سے بیگانہ ہوا تھا بلکہ بے اختیار اس کی طرف لپکتا بھی چلا گیا تھا۔ بھابھی بھی اس کے پیچھے لپکی۔ بھابھی، یہ خانم ہے۔ اس نے تعارف کروایا تو بھابھی سر تا پا اس کا جائزہ لینے کے بعد اس کی طرف لپکی، جیسے کہہ رہی ہوں میاں تم تو چھپے رستم نکلے۔ پھر رات میں جب وہ تھک ہار کر سونے کے لیے لیٹا تو اسی وقت بھابھی اس کے سر پر پہنچ گئی۔ تم نے مجھے چکر کیوں دیا؟ وہ کڑے تیوروں سے کہنے لگی۔ کیا مطلب؟ وہ واقعی نہیں سمجھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ دیکھو، مجھے مزید چکر دینے کی کوشش مت کرو۔ اس دن جب میں نے تمہاری پسند پوچھی تو صاف مکر گئے تھے، پھر یہ خانم کہاں سے آ گئی؟ کیا؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ خانم کا یہاں کیا ذکر؟ ذکر کیسے نہیں کروں؟ ایک اسی پر تم پروانہ وار نثار ہو رہے تھے۔ میں؟ اپنی طرف اشارہ کیے وہ انتہائی حونق بنا بیٹھا تھا۔ اور نہیں تو کیا، میں؟ بھابھی اسی کے انداز میں بولی تو اس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ نہ میرے بھائی، اس طرح مت کرو۔ میں ظالم سماج بننے نہیں آئی، بلکہ یہ کہنے آئی ہوں کہ لڑکی مجھے بھی بہت پسند ہے۔ کچھ سمجھے بھابھی، وہ لڑکی نہیں ہے۔ پھر کیا لڑکا ہے؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ وہ شادی شدہ اور بچی کی ماں ہے۔ کیا؟ بھابھی کو بالکل یقین نہیں آیا۔ یقین کریں۔ کیسے یقین کروں؟ مجھے تو وہ سرے سے شادی شدہ ہی نہیں لگی۔ کہاں تم اسے بچی کی ماں بھی کہہ رہے ہو؟ وہ ہے جب ہی تو کہہ رہا ہوں۔ حیرت ہے۔ ویسے علی، اگر 2-4 سال پہلے ملی ہوتی تو؟ 2-4 سال نہیں، 14 سال پہلے۔ وہ ان کی بات کاٹ کر کہنے لگا۔ اس کی شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں، اور اتنا عرصہ پہلے اگر میرا اس سے سامنا ہوتا تو میں اسے آنٹی نہیں تو باجی تو ضرور ہی کہتا۔ علی، کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ بھابھی نے کچھ اس انداز سے کہا کہ وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ پھر اس نے خانم کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا۔ سنو، کہیں تم اس انتظار میں تو نہیں ہو کہ شہباز خان راستے سے ہٹے تو تم… بھابھی جاتے جاتے اسے چھیڑتی گئی تھی۔ عجیب ہیں بھابھی بھی، وہ بڑبڑایا اور پھر شام کی تقریب کو سوچتے ہوئے بہت سارے چہروں کو تصور میں لانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن سرسری انداز سے دیکھے گئے چہروں میں کوئی چہرہ ایسا نہیں تھا جس کا عکس واضح طور پر ذہن کی کینوس پر ابھرتا، بجز اس ایک چہرے کے جو اس کے سرسری انداز سے مستثنیٰ تھا۔ فریحہ، صوبیہ، سونیا، وہ جسے آواز دیتا جواب میں خانم کا سنجیدہ اور پروقار سراپا نگاہوں میں آ سماتا۔ وہ شادی شدہ اور بچے کی ماں ہے۔ بھابھی کے سامنے اس نے خانم کی نفی کی تھی، لیکن اب اس حقیقت کے باوجود وہ اس کی نفی نہیں کر پا رہا تھا۔ قطعی ناممکن۔ آخر میں وہ اپنے آپ کو سمجھانے لگا، میں نے تو کبھی بھیا کی اترن اپنے بدن پر نہیں چڑھائی، کہاں وہ جو ایک دوسرے شخص کی بیوی رہ چکی ہے۔ نہیں۔ وہ کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ہاں، اب بتاؤ، تمہارے دل نے کس کے حق میں فیصلہ دیا؟ اگلے دن بھابھی نے پھر اسے گھیر لیا اور وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ بتاؤ بھائی، بھابھی کے اصرار پر وہ کہنے لگا، میں کیا فیصلہ کروں جبکہ میں نے تو کسی کو ٹھیک سے دیکھا تک نہیں۔ کیا مطلب؟ کتنی لڑکیوں کا تو میں نے خود تم سے تعارف کروایا تھا۔ ہاں، کروایا تو تھا، لیکن… وہ خاموش ہو گیا۔ صاف کیوں نہیں کہتے کہ تمہارا دھیان خانم کی طرف تھا تو، لیکن اس کے بارے میں تو میں ایسا نہیں سوچ سکتا۔ وہ صاف گوئی سے بولا۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ پتہ نہیں۔ ویسے آپ کو اتنی جلدی کیا ہے؟ جلدی یوں ہے کہ ہمیں واپس بھی جانا ہے، اور ڈیڈی کا کہنا ہے کہ ہمارے جانے سے پہلے ایک اور بہو کو اس گھر میں آ جانا چاہیے۔ اچھا، وہ شرارت پر آمادہ ہوا۔ بھیا کی ایک اور شادی کر دیتے ہیں؟ کیا؟ بھابھی اس پر جھپٹ پڑی اور وہ بمشکل اپنے آپ کو بچاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ شہباز خان ایک بار پھر اس کے پاس آیا، خاصا بوکلایا ہوا تھا۔ اصل میں وہ کسی طرح بھی خانم کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا خانم لاکھ سر پٹخے وہ اسے طلاق نہیں دے گا، لیکن خلا کے کیس نے اسے بوکھلا دیا۔ پہلے وہ اس کی خوشامد کرتا رہا کہ وہ خانم کو اس کے ارادے سے باز رکھے، لیکن جب اس نے مسلسل اس سلسلے میں معذوری کا اظہار کیا تو شہباز خان دھمکیوں پر اتر آیا۔ یہ دھمکیاں اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، اسے اکثر ہی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا، اس لیے وہ بالکل مرعوب نہیں ہوا، اور یہ ایک فطری عمل تھا کہ جب تک شہباز خان آرام سے اور اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کرتا رہا، اس نے بھی تحمل اور سکون کا مظاہرہ کیا، اور جب اس نے اخلاق کا جامہ اتارا تو اس نے بھی گیٹ لاسٹ کہہ دیا۔ آفس سے نکلنے سے پہلے اس نے خانم کو فون کیا۔ وہ اس وقت شاید مصروف تھی، اس لیے ٹھیک طرح سے بات نہ کر سکی اور اسے گھر آنے کے لیے کہہ دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اس کے سامنے کھڑا تھا
اور وہ کمرے میں موجود ایک خاتون سے کہہ رہی تھی، ممی یہ علی ہے، علی منصور، ابھی کچھ دیر پہلے میں آپ کو اسی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس نے اپنے مخصوص سرسری انداز سے اس کی ممی کو دیکھا اور سلام کرتا ہوا بیٹھ گیا۔ خانم، ممی کچھ دیر بغور اس کا جائزہ لینے کے بعد کہنے لگیں، تم نے اگر شہباز خان کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا تو کسی اچھے، میرا مطلب ہے تجربہ کار وکیل سے رجوع کرتی۔ شدت ضبط سے اس کا چہرہ سرخی مائل ہو گیا اور غیر ارادی طور پر مٹھیاں بھی بھنج گئیں۔ آپ نے شاید انہیں پہچانا نہیں ممی، یہ منصور صاحب کے بیٹے ہیں۔ خانم کہنے لگی، پہلے میں منصور صاحب کے پاس ہی گئی تھی، لیکن… اچھا۔ ممی خانم کی بات پوری ہونے سے پہلے اٹھ کھڑی ہوئی، یوں جیسے انہیں اس سارے قصے سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ میں چلتی ہوں، اور سنو، جس دن نازیہ آئے مجھے فون کر دینا۔ جی۔ وہ اس سے معذرت کرتی ہوئی ممی کو چھوڑنے باہر تک گئی، اور وہ اس دوران اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جتنا وہ اپنے آپ کو سمجھاتا اتنا ہی ضبط جواب دے رہا تھا۔ جب خانم واپس آئی وہ اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے، وہ واقعی حیران ہوئی، تم تو غالباً کوئی بات کرنے آئے تھے۔ ہاں، لیکن اب اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کا کیس ہینڈل نہیں کر رہا۔ آپ کسی اچھے اور تجربہ کار وکیل سے رجوع کریں۔ تم نے شاید ممی کی بات کو مائنڈ کیا۔ وہ اس کے سرخی مائل چہرے پر نظر جماتے ہوئے بولی، پلیز علی، ڈونٹ وری، ممی تو بس ایسے ہی… نہیں خاتون، آپ کو اختیار ہے کہ آپ… چھوڑو علی۔ وہ اکتاہٹ کا اظہار کرتی ہوئی اسے ٹوک گئی۔ اب بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ تم مجھے فون پر کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر بیٹھ گیا، انداز میں اب بھی خفگی تھی۔ سنو، جب ہم تمہیں چھوٹا تصور کرتے ہیں تو تمہیں برا لگتا ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ بچوں جیسی حرکتیں کرتے ہو۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس وقت تمہارا پھولا بولا چہرہ دیکھ کر تم پر معصوم بچے کا گمان ہو رہا ہے۔ وہ کچھ نہیں بولا، جیب سے سگریٹ نکال کر دانتوں میں دبا لی، اور ابھی لائٹ کا شعلہ دکھانا ہی چاہتا تھا کہ اس نے بڑھ کر سگریٹ کھینچ لی۔ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کا یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، اور پھر تمہیں کم از کم میرا خیال تو کرنا ہی چاہیے۔ آپ کا؟ اس کی ہنسی میں ہلکا سے تمسخر تھا۔ کیا ہے آپ میری آپا یا اماں جان؟ کچھ نہیں بھی ہوں تو تم سے بڑی بہرحال ہوں۔ آپ ہر قدم پر اپنے آپ کو بڑا کہہ کر مجھ پر کیا جتانا چاہتی ہیں؟ تمہاری اس بات کا جواب میں پھر کبھی وقت آنے پر دوں گی۔ وہ سکون سے بولی، اس وقت تو تم وہ بات کرو جو فون پر کرنا چاہتے تھے۔ سنو، کہیں شہباز خان تو تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ آخر میں اس نے خود ہی قیاس کیا تو اس نے اعتراف کرتے ہوئے شہباز خان کی آمد، اس کا مقصد اور پھر دھمکیاں کہہ سنائی۔ پھر پوچھنے لگا، اس نے آپ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی؟ ہاں، اس کا فون آیا تھا۔ پہلے اس نے صلح کی درخواست کی، اس کے بعد دھمکیوں پر اتر آیا۔ اس نے یہاں تک کہا کہ وہ میری بیٹی کو مجھ سے چھین لے گا۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں آگاہ کیا؟ میں تمہیں فون کرنے والی تھی کہ ممی آ گئیں، اور جب تمہارا فون آیا تو میں سمجھ گئی کہ شہباز خان میری طرف سے مایوس ہو کر تمہارے پاس گیا ہوگا۔ قدر توقف کے بعد کہنے لگی، سنو علی، میں اس کی دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوں، کیونکہ اتنا تو میں بھی جانتی ہوں کہ وہ نازیہ کی مرضی کے بغیر اسے نہیں لے جا سکتا۔ ایسا کرے گا تو سزاوار ٹھہرے گا۔ پھر بھی میں چاہتی ہوں جتنی جلدی ممکن ہو سکے میرے کیس کا فیصلہ کروا کے ختم کرو، اور اس بات کی بھی کوشش کرنا کہ میری اجازت کے بغیر شہباز خان نازیہ سے نہ مل سکے۔ وہ کچھ سوچتا ہوا اس بات میں سر ہلانے لگا۔ چائے پیو گے؟ وہ پوچھنے لگی۔ نہیں، ایک بات بتائیں خانم، آپ کی ممی کہاں ہوتی ہیں؟ میرا مطلب ہے، کہاں رہتی ہیں؟ اپنے گھر؟ یہاں؟ یہاں نہیں، اپنے شوہر کے ساتھ۔ اپنی بات کہہ کر وہ کسی کام کے بہانے اٹھ گئی، اور وہ سمجھ گیا کہ وہ اس موضوع پر بات کرنا نہیں چاہتی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو پوچھنے لگی، علی، اس روز کی پارٹی کا کیا رزلٹ رہا؟ میرا مطلب ہے کوئی لڑکی پسند آئی تمہیں؟ پتہ نہیں۔ پتہ نہیں؟ اس نے دہرایا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ لڑکیاں تو سبھی اچھی تھیں، لیکن میرا خیال ہے میں نے کسی کو ڈھنگ سے دیکھا نہیں۔ کمال کرتے ہو، جب پارٹی کا مقصد ہی یہی تھا تو پھر آپ پر سے نظر ہٹتی تو کسی اور پر ٹھہرتی نا۔ اس نے سوچا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اب چلوں گا، اور ہاں، اب اگر شہباز خان کا فون آئے تو مجھے فوراً آگاہ کیجیے گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور حسب سابق اس کے ساتھ برآمدے تک آئی۔ بھیا نے واپسی کا ارادہ کیا۔ وہ بھابھی اور بچوں کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن ابھی کیونکہ اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا، اس لیے ڈیڈی نے بھابھی اور بچوں کو روک لیا۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ بھابھی جھنجھلا کر اس سے پوچھنے لگی۔ میں تمہاری وجہ سے رکی ہوں، اور تم ہو کہ کسی طرح سنجیدہ ہی نہیں ہو پاتے۔ یا تو خود جلدی کوئی فیصلہ کرو، یا پھر سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو۔ آپ پر چھوڑ دیا تو ساری زندگی پچھتاتا رہوں گا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ کیا مطلب؟
ظاہر ہے آپ اپنے سے اچھی تو لائیں گی نہیں، تم مجھے ایسا سمجھتے ہو؟ وہ تعصب سے بولی۔ نہیں، آپ ایسی ہیں تو نہیں، لیکن بہرحال یہ انسانی فطرت ہے اور ان سے انکار بھی تو نہیں کیا جا سکتا۔ ہر گھر کی پہلی بہو یا پہلا داماد جو بھی ہو، اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرا آنے والا اس سے بہتر نہ ہو۔ ٹھیک کہتے ہو۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو اس نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خفا ہو گئیں؟ نہیں، لیکن اب یہ کام تم خود ہی کرنا، میں اس معاملے میں نہیں پڑوں گی۔ کیا مطلب؟ دودھ پیتے بچے نہیں ہو جو ہر بات کا مطلب پوچھنے کھڑے ہو جاتے ہو۔ سیدھی سی بات ہے، اپنے لیے لڑکی خود ہی تلاش کرو۔ بھابھی اٹھ کر چلی گئیں اور وہ کتنی دیر تک ان کی جھجھلاہٹ پر محظوظ ہوتا رہا۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ اسے خود پتہ نہیں احساس تھا یا نہیں، لیکن یہ حقیقت تھی کہ وہ خانم کے کیس میں غیر معمولی دلچسپی لے رہا تھا اور محض اس کے کیس کی وجہ سے وہ اپنا معاملہ نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ کسی وقت خیال آتا بھی تو سوچتا اس کیس سے نمٹ لوں، پھر اپنے بارے میں سوچوں گا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ خانم کے آزاد ہونے کا انتظار کر رہا تھا، ایسی بات نہیں تھی۔ وہ اس سے متاثر ضرور تھا، بار بار اسے دیکھنا بھی چاہتا تھا، لیکن اس انداز سے اس کے بارے میں نہیں سوچتا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کے لاشعور میں ایسی کوئی خواہش موجود ہو، جب بھی تو کسی اور کو سوچتے ہوئے وہ تصور میں آن موجود ہوتی تھی۔ بہرحال اب تک شعوری طور پر اسے سوچنے کی کوشش اس نے نہیں کی تھی۔ وہ سامنے آتی تو گرد و پیش سے بیگانہ ہو جاتا، دل ہی دل میں اسے سراہتا بھی ضرور تھا، اور وہ واحد خاتون تھی جن کے بارے میں اگر کوئی اس سے پوچھتا تو وہ بڑی روانی سے بتا سکتا تھا کہ اس نے کس رنگ کے کپڑے پہنے تھے، اس کے بالوں کا سٹائل کیا تھا، کانوں میں ٹاپس، اور یہاں تک کہ انگوٹھی میں جڑا نگینہ کس رنگ کا تھا۔ اتنا تو وہ اپنے بارے میں بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کوئی اس سے پوچھتا یا وہ سامنے ہوتی، اور جب وہ سامنے نہ ہوتی تو وہ بلا وجہ اسے نہیں سوچتا تھا۔ جس روز خانم کے حق میں فیصلہ ہوا وہ اس کے کاغذات سمیت اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ علی، تم نے واقعی بہت محنت کی، وہ کہنے لگی۔ میں تو سمجھ رہی تھی مجھے سالوں خوار ہونا پڑے گا۔ وہ اس کی ممنون نظر آ رہی تھی اور بظاہر پرسکون بھی، لیکن اس سکون کے پیچھے کوئی بات ایسی ضرور تھی جسے محسوس کر کے وہ پوچھنے لگا، آپ خوش ہیں؟ خوش؟ وہ کھو سی گئی، اور جب بولی تو اس کا لہجہ کھویا ہوا سا تھا۔ ایسے فیصلے خواہ اپنی مرضی سے ہی کیوں نہ کیے جائیں خوشی نہیں دیتے۔ خوشی سے زیادہ یہ خیال آتا ہے کیا تھا جو ایسا نہ ہوتا، کوئی اور بہتری کی صورت نکل آتی، لیکن مقدر میں جو لکھا ہوتا ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ ایک بات کی وضاحت کر دے خانم، جو اس تمام عرصے میں میرے لیے الجھن کا باعث رہی۔ وہ رک کر اس کی طرف یوں دیکھنے لگا جسے پوچھا ہو وہ وضاحت کرنا پسند کریں گی۔ تم شاید یہ پوچھو گے کہ میں نے فیصلہ کرنے کے 12 سال بعد اس پر عمل کیوں کیا، فوراً ہی کیوں نہ کوئی قدم اٹھا لیا تھا، یہی پوچھنا چاہتے ہو نا؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر طویل سانس لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سوری علی، میں وضاحت نہیں کرنا چاہتی، اور پھر تمہارے لیے جاننا ایسا کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ اس نے سہولت سے منع کر دیا تو وہ مزید کوئی بات کے بغیر اٹھ کر چلا آیا۔ تم نے کہا تھا خانم کی کیس سے فارغ ہونے کے بعد اپنے بارے میں سوچو گے، اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نے جب بھابھی کو خانم کے بارے میں بتایا تو وہ فوراً اسے اس کی کہی بات یاد دلانے لگی۔ ہاں، ذرا کچھ دن آرام کرنے دیں پھر سوچوں گا۔ تم آرام کرتے رہو، میں جا رہی ہوں۔ کہاں؟ تمہارے بھیا کے کئی فون آ چکے ہیں، انہوں نے ڈیڈی سے بھی کہا ہے، اور پتہ ہے ڈیڈی نے مجھے جانے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ اتنی جلدی؟ یہ تمہارے لیے جلدی ہے۔ اچھا چھوڑیں، یہ بتائیں آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ بھائی سونیا، صوبیہ یا فریحہ میں سے کسی ایک کے بارے میں اپنی رائے دو تاکہ سلسلہ شروع کیا جائے۔ قدر توقف کے بعد کہنے لگیں، میرے جانے سے پہلے کم از کم تمہاری منگنی تو ہو جائے۔ اگر صرف منگنی کی بات ہے تو کسی سے بھی کر دیجئے۔ کیا مطلب؟ بھائی شادی تو 6 مہینے یا سال کے بعد ہوگی نا، اس دوران اگر اسی لڑکی سے میری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ… کیا؟ بھابھی چیخ پڑی، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ منگنی کسی سے کرو گے اور شادی کسی اور سے؟ میں ابھی جا کر ڈیڈی کو بتاتی ہوں۔ اس کے روکنے کے باوجود بھابھی کمرے سے نکل گئیں۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر اسے ڈیڈی کی اچھی خاصی ڈانٹ سننی پڑی۔ ان کی باتوں سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ بھابھی نے اس کی شکایت تو کی ہے لیکن اصل بات نہیں بتائی۔ اس پر قدرے اسے اطمینان ہوا، ورنہ وہ جانتا تھا سزا کے طور پر ڈیڈی اسی وقت نہ صرف اس کے بارے میں فیصلہ کر دیتے بلکہ اس پر عمل بھی کر ڈالتے۔ شکریہ، مہربانی۔ ڈیڈی اٹھ کر گئے تو وہ بھابھی سے کہنے لگا، ڈانٹ کھلوانے کا؟ وہ پوچھنے لگی، نہیں، اصل بات نہ بتانے کا۔ ابھی تو چھوڑ دیا ہے، آئندہ نہیں چھوڑوں گی۔ آئندہ اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ناشتے کے بعد میرے کمرے میں آئیے گا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔
کیا تم نے اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیا ہے؟ وہ انسنی کرتا ہوا چلا گیا اور ابھی اپنے کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ بھابھی بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ وہ ان کی بے صبری پر کھل کر مسکرایا اور ستانے کی غرض سے ایک فائل اٹھا کر دیکھنے لگا۔ علی! بھابھی نے اسے دھکا دے کر صوفے پر بٹھایا اور اس کے برابر بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، پوز مارنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی طرح بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے بھابھی کو دیکھا اور پھر ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ رات میں بہت دیر تک سوچتا رہا۔ وہ کہنے لگا، ان تمام لڑکیوں کے بارے میں جن سے آپ نے مجھے ملوایا تھا، گو کہ کوئی لڑکی مجھے ٹھیک طرح سے یاد نہیں، پھر بھی میں نے کوشش کی۔ یہاں میں بہت سچائی اور ایمانداری سے کام کر رہا ہوں بھابھی، اس لیے پلیز آپ کوئی غلط مطلب مت نکالیے گا۔ وہ رک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ تم کہو تو۔ میں نے جسے بھی سوچنے کی کوشش کی، پتہ نہیں کیسے میرا ذہن آپ خانم کی طرف چلا گیا۔ یقین کریں بھابھی، اس میں میرے ارادے کو قطعی دخل نہیں تھا، اور جب میں خانم کے خیال سے پیچھا چھڑانے میں مکمل ناکام ہو گیا، تب میں نے ارادتاً اسے سوچتے ہوئے اپنا محاسبہ کرنا شروع کیا۔ پھر کیا تدارک ہوا تم پر؟ وہ ذرا دیر کو رکا تھا کہ بھابھی پوچھنے لگیں۔ کچھ نہیں، وہ الجھا ہوا سا بولا۔ میں نے اپنے دل میں اس کے لیے کوئی جذبہ ابھرتا ہوا محسوس نہیں کیا، نہ ہمدردی اور نہ محبت۔ اس کے برعکس یہ خیال زیادہ حاوی رہا کہ وہ شادی شدہ، بلکہ اب تو مطلقہ کہنا چاہیے، اور بچے کی ماں ہے۔ قدر توقف کے بعد کہنے لگا، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں آپ پر چھوڑ دوں، آپ جسے بھی میرے لیے منتخب کریں، میں اعتراض نہیں کروں گا۔ وہ تو ٹھیک ہے علی، لیکن… بھابھی خاموش ہو کر جانے کیا سوچنے لگیں۔ وہ کچھ دیر تک ان کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، پھر کہنے لگا، لیکن کیا؟ خانم یوں ہی بلا وجہ تو نہیں تمہارے حواسوں پر چھائی ہوئی، کوئی بات ضرور ہے جسے تم اب محسوس نہیں کر رہے، لیکن ہو سکتا ہے کچھ وقت گزرنے کے بعد محسوس کرنے لگو۔ کچھ دیر رک کر پھر کہنے لگیں، اصل میں ابھی تم اس تلخ حقیقت کو ہضم نہیں کر پا رہے کہ وہ مطلقہ اور بچی کی ماں ہے۔ میرا مشورہ مانو تو علی، کچھ وقت کو اس حقیقت سے نظر چرا کر اس کے بارے میں سوچ کر دیکھو۔ نظر چرانے سے حقیقت بدل تو نہیں سکتی نا؟ وہ فوراً بول پڑا، حقیقت تو نہیں بدلے گی، لیکن تم کسی نتیجے پر ضرور پہنچ جاؤ گے۔ کیسے؟ وہ ایسے میرے بھائی کہ جس جذبے کا اعتراف تم اپنے آپ سے کرتے ہوئے ڈر رہے ہو، وہ ابھر کر نہ صرف سامنے آ جائے گا بلکہ اپنا آپ منوا بھی لے گا، اور جب جذبے اپنا آپ منوا لیں تو پھر حقیقت خواہ کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو، انہیں قبول کرنے کا حوصلہ بخشتے ہیں۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو بھابھی کہنے لگی، میں نہیں جانتی خانم کے کیا خیالات رہے، لیکن ایک عورت ہونے کے ناطے میں یہ یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس نے خوشی سے اپنے لیے مطلقہ ہونا قبول نہیں کیا ہوگا۔ یقیناً کوئی ایسا مقام ہی آیا ہوگا جہاں نہ سمجھوتے کی کوئی صورت ہوگی اور نہ کوئی درمیانی راستہ۔ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ تم اس پر ترس کھاؤ، کیونکہ ایسا تو وہ خود بھی نہیں پسند کرے گی۔ سنجیدگی سے سوچو اور جو فیصلہ کرو اس پر ڈٹ جاؤ۔ ڈیڈی کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ وہ پوچھنے لگا۔ ڈیڈی کو تمہاری خوشی مطلوب ہے، اس کے باوجود انہوں نے کوئی اعتراض کیا تو ہم منوا لیں گے۔ اور سنو، ڈیڈی تک بات پہنچانے سے پہلے خانم سے بھی تو پوچھ لو کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے وہ کیا کہے گی؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں بھلا؟ پتہ نہیں اس نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہوگا۔ بہرحال وہ ایک کمزور عورت ہے اور بدقسمتی سے خوبصورت بھی، ایسی صورت میں وہ صاحبان کی ضرورت سے انکار نہیں کر سکے گی۔ پھر میں اس سے بات کروں؟ اس سے بات کرنے سے پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرو، بھابھی نے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ عجیب مقام آ گیا تھا اس کی زندگی میں۔ وہ جب خانم کے بارے میں سنجیدگی سے سوچتے ہوئے کوئی فیصلہ کرنا چاہتا تو اس سے وابستہ تلخ حقیقت سامنے آ جاتی، اور خانم اپنی تمام تر خوبصورتیوں سمیت کہیں پس منظر میں جا چکتی۔ اس کے برعکس جب وہ کسی اور کا تصور کرتا تو وہ دھڑلے سے سب کو دھکیلتی ہوئی سامنے آ کھڑی ہوتی۔ اس صورتحال نے اسے خاصا پریشان کر دیا تھا، اور ڈبل مائنڈڈ بھی۔ بھابھی نے ٹھیک کہا تھا، پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرو، اور وہ اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر پا رہا تھا۔ بھابھی اس کی طرف سے مایوس ہو کر واپس جا چکی تھیں، اور وہ سب کے مسئلوں کو بڑی خوبی سے سلجھانے والا خود اپنے مسئلے کو نہیں سلجھا پا رہا تھا۔ کئی بار اس نے بھابھی کو فون کیا، میں کیا کروں کچھ تو بتائیں، اور ہر بار بھابھی نے اسے ڈانٹ دیا، جو کرنا ہے خود کرو۔ حیرت ہے تم ایک عورت کے لیے اپنے دل میں نرمی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور ایک دن انہوں نے اسے سمجھاتے ہوئے نئی راہ دکھائی، سنو، تم کبھی بھی خانم کے لیے مثبت انداز سے نہیں سوچ سکو گے، اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ اس کا خیال دل سے نکال دو۔ تم نے کہا تھا نا تمہاری بہت سی لڑکیوں سے ہیلو ہائے ہے، انہیں قریب سے دیکھو، ہو سکتا ہے کوئی متاثر کر جائے۔ وہ باقاعدگی سے کلب جانے لگا۔ شروع میں اپنے آپ کو وہاں جانے کے لیے آمادہ کرنا پڑتا،
پھر رفتہ رفتہ اس کا معمول بن گیا۔ اسی طرح لڑکیوں سے بات کرنے کے لیے بھی اسے زبردستی آمادہ ہونا پڑتا تھا۔ پھر وہ خود بخود مائل ہونے لگا، اور 1 سال گزرنے کے بعد بھی معاملہ صرف مائل ہونے تک ہی رہا۔ گھائل وہ اب تک نہ ہوا تھا۔ اس دوران خانم سے 1 بار ہی ملاقات ہوئی تھی، وہ بھی سرے راہ۔ جب سے اس کا کیس ختم ہوا تھا وہ اس کے گھر نہیں گیا تھا، بس اب تک بہانے ہی ڈھونڈتا رہا تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ اس کے لاشعور میں جوں کی توں موجود تھی، اور جب فیصلے کی گھڑی آتی تو وہ شعور پر بھی چھا جاتی۔ بھابھی، میری زندگی کی ناؤ اب تک ڈول رہی ہے، خدا کے لیے اسے کسی کنارے لگائیے۔ اس روز بھابھی کا فون آیا تو وہ کہنے لگا، یہ صورتحال اب میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئی ہے۔ کیا اب تک تم خانم کو بھولے نہیں ہو؟ بھابھی کو تعجب ہوا۔ میں اسے یاد بھی نہیں کرتا۔ یقین کریں، اس 1 سال میں نے اس سے بالکل رابطہ نہیں رکھا، اور آپ کے کہنے کے مطابق بہت سی لڑکیوں سے ربط بڑھایا، اور جب کسی کے لیے سنجیدہ ہونے لگا اس کے خیال نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ تو واقعی بڑی عجیب سی بات ہے۔ پھر اب میں کیا کروں؟ شادی کر لو، ہو سکتا ہے بعد میں سب ٹھیک ہو جائے۔ میں رسک نہیں لے سکتا۔ صدا کے بزدل ہو، جو جی میں آئے کرو۔ بھابھی نے ڈانٹ کر سلسلہ منقطع کر دیا تھا۔ میں بزدل نہیں ہوں کہ ترکار کرتا۔ وہ اسی روز اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اتنے عرصے بعد اسے دیکھ کر اس کا دل عجیب انداز سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ ویسی ہی تھی جیسے کہ اول روز دیکھا تھا، پروقار اور پر اعتماد۔ یوں لگا وہ گزرے 1 سال میں اس سے دور رہ کر بھی دور نہیں رہا تھا، یا پھر وہی ہر پل سایہ بنی اس کے ساتھ ساتھ رہی تھی، اور اسی پل وہ سارے جذبے جن کا اعتراف وہ اپنے آپ سے کرتے ہوئے ڈرتا رہا تھا، اور جن کے بارے میں بھابھی نے کہا تھا اپنا آپ منوا کر رہتے ہیں، انگڑائیاں لیتے ہوئے یوں بیدار ہوئے کہ وہ وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ کر گیا۔ کیسے آئے؟ اس کا ٹھہرا ہوا لہجہ خاصا سرد تھا، اور وہ جو ابھی ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ بڑی بے باکی سے کہہ دے گا میں تمہارے لیے آیا ہوں، تو اس میں اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ بس اتنا کہہ سکا، آپ کا خیال آیا اور چلا آیا۔ بیٹھو۔ اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا، پھر پوچھنے لگی، کہاں رہے اتنے دن؟ کیا تمہیں میرا انتظار تھا؟ اس نے سوچا۔ تم نے بتایا نہیں۔ یہی تھا، اسی شہر میں۔ اتنے عرصے بعد تمہیں میرا خیال کیسے آیا؟ تمہارا خیال تو ہر پل میرے ساتھ رہا۔ ذہنی روپ پھر بہکنے لگی۔ کیا بات ہے علی، بات دہرانے پر ہی تمہاری سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے ٹوکنے پر وہ سنبھل گیا۔ آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ اسکول۔ اس کی خاموشی سے دیکھنے پر بتانے لگی، میں ایک اسکول چلا رہی ہوں۔ اب ظاہر ہے فارغ تو نہیں رہ سکتی، اور پھر نازیہ بھی یہاں نہیں ہے جو میری تنہائی شیئر کرتی۔ خیر، اس سال کے آخر تک وہ آ جائے گی، پھر بھی مصروف رہنے کو کوئی بہانہ تو چاہیے، اور پھر یہ تو ایسا کام ہے جو کم از کم یہ طمانینت تو دیتا ہے کہ ہم کچھ بہتر کر رہے ہیں۔ جی، وہ بس اسی قدر کہہ سکا۔ تم سناؤ کوئی نئی تازہ خبر؟ وہ شاید ماحول کی سنجیدگی کو محسوس کر کے ہلکے پھلکے انداز میں بات کر کے مسکرائی تھی۔ کوئی نئی بات نہیں ہوئی، سب کچھ ویسا ہی ہے۔ گویا اب تک تم نے شادی نہیں کی؟ نہیں۔ کیوں؟ جبکہ اب تو تم اچھے خاصے میچیور نظر آ رہے ہو۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ کوئی لڑکی پسند نہیں آئی یا کوئی اور بات ہے؟ ایک لڑکی پسند آئی خانم، لیکن جانے کیوں میں اس سے نظریں چرائے سرابوں کے پیچھے بھاگتا رہا۔ وہ کسی اور کی ہو گئی؟ نہیں۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ چھوڑے میرے مسئلے کو، یہ بتائیں اس وقت آپ فارغ ہیں؟ وہ سنجیدگی کا خول اتارتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہاں، اس وقت تو میں فارغ ہی ہوتی ہوں۔ تو چلیں کہیں باہر چلتے ہیں۔ کیا؟ وہ اس کی طرف یوں دیکھنے لگی جیسے اس نے کوئی انہونی کہہ دی ہو۔ چلے نا، آپ کے لیے تھوڑا چینج ہو جائے گا۔ سوری علی، مجھے چینج کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر یوں ہی؟ نہیں۔ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے سختی سے انکار کر گئی کہ وہ مزید کچھ کہہ نہ سکا۔ رات کو بھابھی کو فون کر کے وہ کہنے لگا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ صرف خانم، اور خانم نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ پھر انہیں آج شام اس کے پاس جانے کی ساری تفصیل بتانے کے بعد کہنے لگا، اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اس سے کیسے کہوں، کیونکہ سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ کر جس خول میں اس نے اپنے آپ کو قید کر رکھا ہے، اس سے تو میری ہمت ہی نہیں ہوئی اس سے کوئی ایسی بات کرنے کی۔ اور پھر بھابھی، جس انداز سے وہ مجھ سے بات کرتی ہے، اس سے تو میں اپنے آپ کو اس کے سامنے بہت چھوٹا محسوس کرنے لگتا ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ مجھ سے بڑی ہے، لیکن اتنی بڑی بھی نہیں جتنا پوز کرتے ہوئے میری آپا بننے کی کوشش کرنے لگتی ہے۔ سنو، اس کی ساری بات سننے کے بعد بھابھی کہنے لگی، پہلے اسے اس کے خول سے باہر نکالو، اس کے بعد حرف مدعا زبان پر لانا۔ اس سے پہلے ایسی غلطی مت کرنا، ورنہ جو وہ انکار کرے گی اسے تم بقیہ ساری زندگی اقرار میں نہیں بدل سکو گے۔
میں کیسے اس کے گرد تنا خول توڑ دوں؟ وہ پوچھنے لگا آہستہ آہستہ، جس طرح تمہارے جذبوں کو بیدار ہونے میں وقت لگا ہے، اسی طرح اس کے دل میں نئے سرے سے جذبوں کا بیج بونے اور پھر ان کی آبیاری میں بھی کچھ وقت لگے گا۔ کیا تم انتظار کر سکو گے؟ ہاں بھابھی، میں ایک عمر اس کا انتظار کر سکتا ہوں۔ تم تو گئے کام سے، بھابھی ہنسی۔ بہرحال اب جب اوکھلی میں سر دے چکے ہو تو موسلوں سے مت ڈرنا، اب کسی بات کا ڈر نہیں رہا۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، بھابھی نے فون بند کرنے سے پہلے کہا۔ اتنی جلدی وہ دوبارہ اس کے سامنے جا کر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے لیے کوئی بہانہ چاہیے تھا، کوئی ایسی وجہ جو اس کے پوچھنے پر بتائی جا سکے، لیکن بہت سوچنے پر بھی کوئی ایسی صورت سمجھ میں نہیں آئی جو اس کے پاس جانے کا سبب بنتی۔ کہہ دوں گا ادھر سے گزر رہا تھا، چلا آیا۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر آخر میں اس نے یہی سوچا اور آفس سے نکل کر پھر اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ یہ مت پوچھے گا کہ کیسے آیا ہوں، بس ادھر سے گزر رہا تھا اور آپ کے پاس چلا آیا۔ اس کے پوچھنے سے پہلے ہی کہہ گیا۔ وہ ہلکے سے مسکرائی۔ جب آ ہی گئے ہو تو بیٹھ بھی جاؤ۔ شکریہ۔ وہ فوراً بیٹھ گیا۔ چائے؟ ہاں، چائے ضرور پیوں گا، بے تکلفی کی فضا پیدا کرنے کی خاطر بولا تو وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر بعد خود ہی چائے لے کر آئی تو کہنے لگی، آج کل میری ملازمت چھٹی پر گئی ہوئی ہے، اس لیے مجھے چائے بنانے میں ذرا دیر ہوئی۔ ارے آپ پہلے بتاتی تو میں منع کر دیتا۔ نہیں، یہ کوئی ایسا مشکل کام تو نہیں۔ اس نے کپ اس کی طرف بڑھایا، جسے لیتے ہوئے اس نے ارادتاً اس کے ہاتھ کو چھوا تھا، اور پھر اس کا رد عمل جاننے کے لیے اس کی طرف دیکھا تو قدرے مایوسی ہوئی۔ اس کا چہرہ ویسا ہی سپاٹ تھا۔ آپ اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہتی ہیں، ڈر نہیں لگتا؟ وہ پوچھنے لگا۔ نہیں، اور پھر میں بالکل اکیلی تو نہیں ہوں۔ ملازمہ جو چھٹی پر گئی ہوئی ہے وہ مستقل میرے پاس رہتی ہے، اس کے علاوہ چوکیدار اور اس کے بیوی بچے بھی ہیں۔ اچھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے چائے پیتا رہا، پھر خیال آیا تو کہنے لگا، ایک بہت ذاتی قسم کا سوال پوچھ رہا ہوں، آپ کی آمدنی کا ذریعہ کیا ہے؟ وہی ایک اسکول؟ اسکول تو میں نے اب شروع کیا ہے، یہی کوئی 6-8 مہینے ہوئے ہوں گے، اور پھر اسے میں نے آمدنی کے لیے نہیں شروع کیا۔ اس کی سوالیہ نظروں کے جواب میں کہنے لگی، یہ گھر تو میرے ڈیڈی نے اپنی زندگی ہی میں میرے نام کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کی فیکٹری ہے جو ظاہر ہے ان کے بعد اکلوتے ہونے کے ناطے میرے پاس آئی۔ آئی سی، لیکن اسے چلاتا کون ہے؟ مینیجر، قابل اعتماد بندہ ہے۔ ہاں، ڈیڈی کے وقت سے ہے، اور اب تک تو مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، اور میرا خیال ہے آئندہ بھی نہیں ہوگی۔ پھر کچھ دیر تک دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹھے رہے۔ اس نے سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دبائی اور سلگانے کے بعد کہنے لگا، آپ نے اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ مجھے کیا سوچنا ہے؟ ہاں، نازیہ ہے جو… میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ وہ درمیان میں بول پڑا۔ ظاہر ہے میری زندگی نازیہ ہی کے لیے ہے، اور میں جو کچھ سوچوں گی اور کروں گی اسی کے لیے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ… فون کی بیل بجنے سے اس کی بات ادھوری رہ گئی، اور وہ ایکسکیوز می کہتی ہوئی اٹھ کر فون کی طرف بڑھ گئی، اور وہ ابھی اسے مزید کریدنے کے لیے ذہن میں کچھ باتیں ترتیب دے ہی رہا تھا کہ وہ پلٹ کر کہنے لگی، سوری علی، مائنڈ مت کرنا، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ نیور مائنڈ۔ اسے اٹھنا پڑا، اور پھر وہ دونوں ساتھ ہی نکلے تھے۔ اگلے کئی دن تک گو کہ وہ ایک کیس میں بری طرح الجھا رہا، پھر بھی فراغت کے جو کچھ لمحے میسر آتے وہ خانم کے بارے میں ہی سوچتے گزار دیتا۔ اس دوران ایک حرکت اس سے بار بار ہوئی کہ وہ اس کے نمبر ڈائل کرتا اور اس کی ہیلو کے جواب میں خاموش رہتا۔ وہ 2-3 بار ہیلو ہیلو کہہ کر ریسیور رکھ دیتی، تب وہ بھی سلسلہ منقطع کر دیتا تھا۔ اب یہ سب کچھ اچھا لگنے لگا تھا، اسے سوچنا، اس کے پاس جانے کے بہانے ڈھونڈنا، اور اس کی ہمراہی کی خواہش جو ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت ہی اختیار کرتی جا رہی تھی۔ مصروفیت ذرا کم ہوئی تو پھر دل اسے دیکھنے کو مچلنے لگا۔ یہاں سے گزر رہا تھا، چلا آیا، یہ تو پچھلی بار کہہ چکا تھا، اب کیا کہے؟ وہ سوچنے لگا، اور 2 دن سوچنے کے بعد بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا۔ ہزاروں بہانے ہو سکتے ہیں، لیکن میری سمجھ میں کیوں نہیں کوئی آ رہا؟ بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر سر کو زور زور سے جھٹکے دے رہا تھا کہ وہ آ گئی۔ صورتحال ایسی تھی کہ وہ پریشان ہو کر اس کی طرف بڑھی۔ علی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کی آواز، اور وہ بھی اتنے قریب سے۔ پہلے وہن سمجھ کر وہ سر کو اور زور زور سے جھٹکے دینے لگا۔ علی، علی! کندھے پر ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا تو فوراً آنکھیں کھول کر دیکھنے لگا۔ ارے! اسے حیرت ہوئی، وہ تو مجسم قریب کھڑی تھی۔ شاید تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، نہیں، سمجھ میں نہیں آیا کیا کہے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، تم بیٹھو پلیز۔
وہ جلدی اور بے خیالی میں اسی طرح مخاطب کر گیا۔ وہ بیٹھ کر بغور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یوں کیا دیکھ رہی ہیں؟ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں؟ وہ اب بھی اس کی طرف سے پریشان لگ رہی تھی۔ ارے نہیں، وہ بے ساختہ ہنسا۔ آپ بتائیے کیسے آنا ہوا؟ تم پہلے ریلیکس ہو جاؤ، پھر آنے کا مقصد بتاؤں گی۔ ریلیکس تو میں آپ کو دیکھتے ہی ہو گیا تھا، وہ بے اختیار کہہ گیا، اور وہ نظر انداز کرتے ہوئے بولی، اپنے بال ٹھیک کرو۔ وہ فوراً ہاتھوں سے بال ٹھیک کرنے لگا۔ پھر ٹھیک ہے کہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ ہلکے سے مسکرائی۔ چائے؟ وہ اس کے انداز میں بولا۔ پہلے میری بات سن لو۔ ہاں کہیے، وہ پوری طرح متوجہ ہو گیا۔ میرے ساتھ میری ایک دوست بھی آئی ہے، وہ وہاں ویٹنگ روم میں بیٹھی ہے، تم اسے بلا کر اس کا مسئلہ سن لو۔ ارے آپ نے اسے وہاں کیوں چھوڑ دیا؟ اگر اسے اپنے ساتھ ہی اندر لے آتی تو یہاں جو منظر میں نے دیکھا ہے وہ اگر دیکھ لیتی تو تمہیں وکیل سے زیادہ پاگل سمجھنے لگتی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، وہ بجائے شرمندہ ہونے کی کہنے لگا۔ میں واقعی پاگل ہو رہا تھا۔ کس کے لیے؟ وہ چھیڑنے کی غرض سے بولی۔ اس کا دل چاہا فوراً کہہ دے تمہارے لیے، لیکن خاموش رہا۔ ٹھہرو، میں اسے لے کر آتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی تو اس نے روک دیا۔ آپ بیٹھے، میں بلواتا ہوں۔ نام کیا ہے؟ شہلا۔ اس نے انٹرکام پر شہلا کو اندر بھیجنے کے لیے کہا، پھر اس سے پوچھنے لگا، مسئلہ کیا ہے؟ کچھ جائیداد وغیرہ کا چکر ہے۔ شہلا کے والد کے پاس تھوڑی بہت زمین تھی جس پر ان کے بعد ان کے بھائیوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ شہلا کے آنے پر وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، باقی تفصیل خود اس سے معلوم کرو۔ میرا خیال ہے پہلے چائے۔ اس نے چائے کے لیے کہا، پھر توجہ سے شہلا کی بات سننے لگا۔ پہلے بھی یہ کیس کٹ چکی ہے۔ شہلا خاموش ہوئی تو وہ کہنے لگی، لیکن اس کے چچاؤں نے اپنے اثر و رسوخ سے بغیر فیصلے کے ہی ختم کروا دیا تھا۔ اور وہ کیس کیا تھا؟ لمبی لمبی تاریخوں کے بعد پیشی اور بس۔ تم پلیز علی اس کی مدد کر دو، یہ بیچاری بڑی مایوس ہو چکی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، اب معاملہ لمبی لمبی تاریخوں پر ختم نہیں ہوگا۔ اس نے ضروری پوائنٹ اسی وقت نوٹ کیے اور بقیہ تفصیل کے لیے اگلے دن آنے کو کہا، کیونکہ شہلا وہ کاغذات نہیں لائی تھی جو اس کے پاس بطور ثبوت موجود تھے۔ پھر چائے کے دوران وہ ادھر ادھر کی ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا۔ چلو اب بہانے سوچنے کی نوبت نہیں آئے گی، اللہ میاں نے خود ہی وسیلہ پیدا کر دیا ہے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے سوچا اور اطمینان کا سانس لیتا ہوا کرسی کی پشت سے سر ٹیک گیا۔ اگلے دن اسے بڑی مایوسی ہوئی جب اس نے شہلا کو اکیلے آتے دیکھا۔ کتنی دیر تک وہ اس پر نظریں جمائے بیٹھا رہا۔ یہ کاغذات، شہلا کی آواز پر وہ پہلے چونکا اور پھر سنبھلا تھا۔ آج خانم آپ کے ساتھ نہیں آئی؟ اس کے ہاتھ سے کاغذات لیتے ہوئے بظاہر سرسری انداز سے پوچھنے لگا۔ نہیں، وہ ہر وقت تو میرے ساتھ نہیں آ سکتی، ان کی اپنی مصروفیات ہیں، اور پھر ان کی یہی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے دوبارہ میرے اندر حوصلہ پیدا کیا ہے کہ آپ تک پہنچایا، ورنہ میں تو ہمت ہار ہی چکی تھی۔ اس نے تفصیلی جواب دے ڈالا۔ وہ خود بہت باہمت خاتون ہے۔ وہ اس کے کاغذات فائل میں لگاتے ہوئے کہنے لگا، مس شہلا آپ کے کاغذات تو مکمل ہیں، ٹھوس ثبوت کے ساتھ۔ پھر کیا وجہ ہے کہ پچھلا کیس ادھورا رہ گیا؟ خانم نے بتایا تھا نا کہ میرے چچاؤں نے اپنے اثر و رسوخ سے ختم کروا دیا تھا۔ او ہاں، وہ سر ہلانے لگا۔ خیر اب آپ بالکل فکر نہ کریں، ان ثبوت کی موجودگی میں کوئی آپ کو آپ کے حق سے محروم نہیں کر سکتا۔ ویسے آپ کا کوئی بھائی وغیرہ؟ نہیں، ہم صرف 4 بہنیں ہیں۔ بھائی ہوتا تو اتنا تردد کیوں کرنا پڑتا؟ خیر تردد تو آپ کو اب بھی نہیں کرنا پڑے گا، بس ذرا حوصلے سے کام لیں۔ یہ لیجئے، یہاں سائن کر دیجئے۔ اس نے فائل اس کے سامنے کر دی اور کاغذ پر ایک جگہ انگلی سے اشارہ کیا تو اس نے سائن کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو بار بار زحمت نہیں دوں گا، اگر کوئی خاص ضرورت ہوئی تو۔ وہ رک کر اس کے کاغذات دیکھنے لگا جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو، پھر اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، کوئی کانٹیکٹ نمبر؟ گھر میں تو فون نہیں ہے، ہاں اسکول کا نمبر دے سکتی ہوں۔ اسکول کا؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ جی میں ایک اسکول میں پڑھاتی ہوں اور صبح 8 بجے سے دوپہر 1 بجے تک آپ مجھے فون کر سکتے ہیں۔ اس نے نمبر نوٹ کیا اور پھر سب ٹھیک ہے کا اشارہ کر دیا۔ میں اب جاؤں؟ وہ پوچھنے لگی۔ ہاں، بلکہ 1 منٹ رکیں، میں بھی اب اٹھ رہا ہوں، جاتے ہوئے آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ آپ؟ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ وہ بول پڑا، مجھے بالکل زحمت نہیں ہوگی کیونکہ آپ کا گھر میرے راستے میں پڑتا ہے، اور پھر آپ خانم کی دوست ہیں تو۔ وہ بے خیالی میں جانے کیا کہنے جا رہا تھا کہ فوراً سنبھل گیا اور دراز سے چابی نکال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیے، اسے شش و پنج میں دیکھ کر کہنے لگا، آپ کی والدہ سے بھی مل لوں گا؟ جی۔ وہ اٹھ کر اس کے ساتھ آفس سے نکل آئی۔ ڈیڈی نے اسے بہت ڈھیل دے دی تھی۔ اب تک وہ بھابھی کے ذریعے ہی اس کا آئندہ کا پروگرام سنتے رہے تھے۔ اب انہوں نے براہ راست اس سے پوچھ ڈالا، کیوں میاں، کیا ارادے ہیں تمہارے؟
وہ کچھ دیر تک تو انہیں بھی ادھر ادھر کی باتوں میں ٹالنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن جب دیکھ لیا کہ ڈیڈی کو چکر دینا آسان نہیں ہے، تب اس نے بڑے یقین سے کہہ دیا، میرا مسئلہ حل سمجھیں، اب کی چھٹیوں میں بھیا بھابھی آئیں تو آپ میرے سر پر صحرا سجا کر اپنی خواہش پوری کر لیجیے گا۔ اسے شاید خود بھی یقین تھا کہ اس دوران وہ نہ صرف خانم سے اپنے دل کی بات کہہ دے گا بلکہ اسے رضامند بھی کر لے گا، اور یہ یقین اسے ابھی صرف اپنے جذبوں نے دیا تھا، جنہوں نے اپنا آپ منوا کر اسے تلخ حقیقت کو فراخ دلی سے قبول کرنے کا حوصلہ بخشا تھا، ورنہ خانم کا رویہ تو اب بھی ویسا ہی تھا جو اسے پیش قدمی کی اجازت نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ اس کے ہونٹوں نے کبھی بھول کر بھی اس جملے علی پھر کب آؤ گے کو نہیں چھوا تھا، جس کے سہارے وہ آئندہ کی راہ ہموار کرتا۔ پھر بھی جانے کیسے وہ یقین کی ڈور مضبوطی سے تھام گیا تھا، حالانکہ اس کے پاس جانے کے لیے اب بھی بہانوں کا سہارا تھا، اور ادھر کئی دنوں سے کوئی بہانہ ہی نہیں ہاتھ آ رہا تھا، جبکہ دل نہ صرف اس کے پاس جانے کے لیے بے چین تھا بلکہ ساری مصلحتیں بالائے طاق رکھ کر سب کہہ دینے کی ترغیب بھی دے رہا تھا۔ وہ تو بھابھی کی نصیحت ابھی ایسی غلطی مت کرنا آڑے آ رہی تھی، ورنہ وہ تو کب کا دل کا کہا مان چکا ہوتا، کیونکہ عمر کے جس حصے میں تھا وہاں تو ہر کام جو ہوگا دیکھا جائے گا کی بنیاد پر شروع کر دیا جاتا تھا۔ بہانہ سوچتے سوچتے اسے شہلا کا خیال آیا، کیوں نہ وہ شہلا کے ذریعے اس تک رسائی حاصل کرے۔ پچھلے چند دنوں میں وہ شہلا اور اس کے گھر والوں سے خاصا بے تکلف ہو چکا تھا۔ شہلا کا کیونکہ کوئی بھائی نہ تھا، اس لیے ان سب بہنوں نے اسے بھائی کا درجہ دے دیا تھا۔ اسی طرح ان کی امی کو بھی وہ اپنی اچھی عادت کی بدولت اپنا گرویدہ بنا چکا تھا، گو کہ 2-3 مرتبہ ہی ان کے گھر گیا تھا، پھر بھی یوں محسوس ہوتا جیسے برسوں سے شناسائی ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ بعض لوگوں سے ہم ایک ہی ملاقات میں برسوں کے فاصلے سمیٹ لیتے ہیں، اور بعض لوگ برسوں کی ملاقاتوں کے بعد بھی روز اول کی طرح اجنبی رہتے ہیں۔ اس نے گھڑی دیکھی، 12:30 بج رہے تھے، گویا شہلا ابھی اسکول ہی میں ہوگی۔ اس نے سوچا اسے آج شام اپنی آمد کے بارے میں بتا دے، جلدی سے نمبر ڈائل کیے، دوسری طرف گھنٹی بجنے لگی تھی۔ ارے خانم، یہ آپ ہیں؟ اس کی سماعتوں سے ہیلو کی آواز ٹکرائی اور وہ بے اختیار ہو کر پوچھنے لگا، ہاں، لیکن تم اتنے بوکھلائے ہوئے کیوں ہو؟ کون سا نمبر ملا ہے؟ اس نے نمبر بتایا تو کہنے لگی، نمبر تو یہی ہے، کس سے بات کرو گے؟ اس کا دل چاہا کہہ دے، تم سے بات کرنے کے بعد کسی اور سے بات کرنے کی خواہش کہاں رہی ہے؟ ہیلو علی، بولو نا۔ کیا بولوں؟ وہ الٹا اسی سے پوچھنے لگا، بھائی آخر فون کیوں کیا ہے؟ وہ اصل میں مجھے شہلا نے نمبر یہی دیا تھا۔ بلاؤں سے؟ وہ یہاں؟ ہاں، یہ میرا اسکول ہے اور وہ یہیں پڑھاتی ہے۔ اچھا، لیکن اس نے بتایا نہیں کہ وہ آپ کے اسکول میں؟ تم نے پوچھا تھا؟ نہیں۔ پھر وہ ہنس پڑی تو اسے احساس ہوا کہ وہ بوکھلاہٹ میں الٹی سیدھی باتیں کیے جا رہا ہے۔ ہولڈ کرو، میں شہلا کو بلاتی ہوں۔ نہیں خانم، اس کی اب ضرورت نہیں ہے، وہ فوراً کہہ گیا۔ کیوں، کیا تم نے اس سے بات نہیں کرنی؟ اصل میں مجھے آپ سے آپ ہی کا نمبر لینا تھا، جو اتفاق سے مل گیا۔ مجھے تم گھر پہ بھی فون کر سکتے تھے، ایسی کیا ایمرجنسی آن پڑی جو تم کچھ وقت انتظار نہ کر سکے؟ وہ بال کی کھال نکال رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ زیادہ دیر اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، اس لیے صاف بات کرتے ہوئے بولا، خانم، میں آج شام آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں۔ ارے، اس کے لہجے کی حیرت صاف طور پر محسوس ہوئی۔ کیا ہو گیا علی تمہیں؟ پہلے تو تم کبھی اجازت لے کر نہیں آئے۔ کیا میں آ سکتا ہوں؟ ہاں، اوکے، شام میں ملاقات ہوگی۔ اس نے فوراً ریسیور رکھ دیا اور بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ آفس سے وہ سیدھا اس کے پاس نہیں گیا، پہلے گھر جا کر تھوڑا آرام کیا، پھر نہا دھو کر خاصا فریش ہو کر اس کے پاس گیا۔ اس وقت سرمئی شام گہری ہو کر تاریکیوں میں ڈوبنے لگی تھی۔ بہت دیر سے آئے؟ وہ اسے دیکھتے ہی کہنے لگی۔ آفس سے نکلنے میں دیر ہو گئی، اس نے جھوٹ بولا۔ لیکن تم آفس سے تو نہیں آ رہے؟ آپ نے کیسے جانا؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تمہارا حلیہ بتا رہا ہے۔ خیر آؤ بیٹھو۔ وہ بیٹھ گیا تو وہ کہنے لگی، یہ بتاؤ آج تمہیں یہاں آنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ پہلے تو میں آپ کے کیس کے سلسلے میں آیا کرتا تھا، اب میں نے سوچا ہو سکتا ہے آپ اعتراض کریں۔ میں اعتراض نہیں کروں گی علی، اس لیے کہ تم خاصے بے ضرر سے بندے ہو۔ اچھا؟ وہ خواہ مخواہ ہنسا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ میں بے ضرر ہوں؟ یقین نہیں تو میرا خیال ضرور ہے، اور جس دن میرا خیال غلط ہوا اس دن میں خود تمہیں یہاں آنے سے منع کر دوں گی۔ آپ کی بیٹی آ گئی؟ وہ موضوع بدلنے کی غرض سے پوچھنے لگا۔ نہیں، اس کے امتحان ہونے والے ہیں، اس کے بعد آ جائے گی۔ میں تمہیں ملواؤں گی اس سے، بہت اچھی لڑکی ہے، عام لڑکیوں سے قدرے مختلف، آپ کی طرح۔ وہ پھر بے اختیار ہوا۔ ہو سکتا ہے میری طرح یا پھر مجھ سے بھی مختلف۔
اچھا یہ بتاؤ کھانا کھاؤ گے؟ اگر یہ آپ کے کھانے کا وقت ہے تو میں آپ کا ساتھ ضرور دوں گا، وہ خوش دلی سے بولا، اور وہ میں ابھی آتی ہوں کہہ کر اٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد آ کر اسے اپنے ساتھ ڈائننگ روم میں لے گئی۔ کھانے اور پھر چائے کے دوران دونوں ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہے، اور جب وہ گھر واپس آیا تو 10 بج چکے تھے۔ وہ اس کے ساتھ اتنا بہت سارا وقت گزار کر بہت خوش تھا، اور قیاس کر رہا تھا کہ زیادہ دن نہیں لگیں گے جب وہ نئے سرے سے خواب سجانے لگے گی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے، وہ اکثر اس سے فون پہ بات کرتا، اور ہفتے میں ایک آدھ بار اس کے گھر چلا جاتا تھا۔ اگر کبھی مصروفیت کی بنا پر نہ جا پاتا یا فون کرنے میں دیر ہوتی تو خانم خود ہی فون کر کے پوچھتی کہ وہ آیا کیوں نہیں، اور ایسے ہی لمحوں میں وہ اپنی منزل کو بہت قریب محسوس کرتا تھا۔ وہ شہلا کے والد کی چھوڑی ہوئی جائیداد اس کے چچاؤں کے قبضے سے آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ شہلا کی والدہ اس کی بہت ممنون تھی اور اسے دعائیں دیتے نہ تھکتی تھیں۔ اسی خوشی میں ان سب بہنوں نے اسے کھانے کی دعوت دی۔ اس نے قبول تو کر لی، لیکن شہلا کو کہا کہ وہ خانم کو بھی مدعو کرے، اور اس کے مشکوک انداز سے دیکھنے پر کہنے لگا، تمہیں زیادہ ممنون اس کا ہونا چاہیے کیونکہ وہی تمہیں میرے پاس لائی تھی۔ یہ تو ٹھیک ہے علی بھائی، لیکن پتہ نہیں خانم آئیں گی بھی یا نہیں۔ کیوں نہیں آئیں گی؟ وہ درمیان میں بول پڑا، اصل میں وہ ذرا الگ تھلگ سی رہتی ہیں، تم بلاؤ تو آنے کے لیے اسے مجبور میں کروں گا، اس نے یقین سے کہا تھا، اور پھر واقعی اس نے اسے آمادہ کر لیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ خانم کو اپنے ساتھ لے کر شہلا کے گھر جائے گا، اور جب اسی نیت سے وہ اس کے گھر گیا تو معلوم ہوا کہ وہ جا چکی ہے۔ اس پر جھنجھلاہٹ سوار ہو گئی، آخر وہ اتنا گریز کیوں کرتی ہے؟ تمام راستہ وہ اس کے رویے پر غور کرتا رہا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کبھی تو وہ اتنی مہربان ہوتی ہے اور کبھی ایک دم سے انجان بن جاتی ہے۔ شہلا اور اس کی بہنوں نے کھانے پر اچھا خاصا اہتمام کر ڈالا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ خانم بھی بار بار کہتی رہی کہ آخر اتنے تکلف کی کیا ضرورت تھی، لیکن وہ سب کیونکہ بہت خوش تھیں اس لیے ان کا بس چلتا تو وہ اور بھی بہت کچھ ان کے سامنے ڈھیر کر دیتی۔ کھانے کے بعد خانم تو معذرت کر کے چلی گئی، جبکہ وہ اس کے بعد بھی بہت دیر تک وہیں بیٹھا رہا تھا۔ ہاں بھائی علی، معاملہ کہاں تک پہنچا؟ رات میں بھابھی کا فون آیا تو انہوں نے پہلا سوال یہی کیا۔ کافی آگے تک؟ آخر کتنا آگے؟ بھابھی کے پوچھنے پر اس نے پوری تفصیل بتا ڈالی کہ وہ اکثر اس کے گھر جاتا ہے اور اگر کبھی جانے میں دیر ہو تو وہ خود ہی فون کر کے پوچھتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بس تو اب دیر کس بات کی ہے؟ اسے پروپوز کر ڈالو، بھابھی نے فوراً مشورہ دے ڈالا۔ میں خود؟ ہاں تم اس کی رائے تو لے لو۔ بھابھی، کیا وہ مان جائے گی؟ کیا اب بھی تمہیں شبہ ہے؟ شبہ تو نہیں، لیکن وکیم کے چکر میں مت پڑو، بھابھی نے ٹوک دیا۔ جتنی جلد ہو سکے اس سے بات کرو کیونکہ اگلے مہینے ہم آ رہے ہیں۔ واقعی؟ وہ خوش ہو گیا۔ ہاں، اور یہ بھی سن لو کہ تمہارے بھیا کی چھٹی زیادہ دن کی نہیں ہے، اور اس بار وہ مجھے تمہاری خاطر وہیں چھوڑ کر بھی نہیں آئیں گے، اس لیے سب معاملات طے رکھو، ہم آتے ہی تمہارے سر پر صحرا سجا دیں گے، آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صحرا بھی میں خود ہی سجا لوں گا۔ کیا کہا؟ بھابھی کے چیخنے پر اس نے ہنستے ہوئے سلسلہ منقطع کر دیا۔ بھابھی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے وہ اگلے دن ہی اس کے پاس چلا گیا، کیونکہ رات وہ بہت دیر تک اسی سلسلے میں سوچتا رہا تھا کہ اس سے کیا کہے گا، کس طرح بات شروع کرے گا، اس لیے اب اسے الفاظوں یا جملوں کو ترتیب دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ بس کچھ دیر کو ہی ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر اصل موضوع چھیڑ دیا۔ آپ نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے؟ بظاہر سرسری انداز سے پوچھا، لیکن وہ خود بھی محسوس کر رہا تھا کہ جتنا متوجہ وہ اب اس کی طرف ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ شاید پہلے بھی تم نے مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے کہا تھا میں اپنے بارے میں نہیں بلکہ اپنی بیٹی کے بارے میں سوچوں گی، وہ بھی اس کے انداز میں بولی۔ وہ تو ٹھیک ہے خانم، لیکن یہ بات یہیں ختم ہو گئی علی، اسے خوامخواہ طول مت دو۔ اس نے یوں اکتاہٹ کا اظہار کیا جیسے اس موضوع پر بات ہی نہ کرنا چاہتی ہو، جبکہ وہ ہر صورت اپنی بات کہنے اور منوانے کا تہیہ کر کے آیا تھا۔ اس لیے اس کی اکتاہٹ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ بات یہیں ختم نہیں ہو سکتی، آپ کو اپنے لیے سوچنا ہے اور اپنے بارے میں سوچتے ہوئے مجھے۔ پورے اعتماد ہونے کے باوجود یہاں خاموش ہو گیا۔ کیا مطلب؟ پتہ نہیں وہ واقعی نہیں سمجھی تھی یا جان بوجھ کر انجان بن رہی تھی۔ اگر آپ نہیں سمجھ رہی تو مجھے صاف بات کرنے کی اجازت دیجیے، وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں خانم، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ علی، وہ کتنی دیر تک غیر یقینی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ میں نے کوئی انہونی بات نہیں کی، یہ بات تو آپ کو خود ہی بہت پہلے سمجھ لینی چاہیے تھی۔ پلیز علی، خاموش ہو جاؤ، وہ دبی دبی آواز میں چیخ پڑی۔ تم نے یہ بات کہی کیسے؟ اتنے چھوٹے ہو مجھ سے۔ میں اس فرق کو نہیں مانتا،
آخر کہیں نہ کہیں تو آپ کو شادی کرنی ہے. پھر میں علی علی. اس کا چہرہ اور آنکھیں اچانک ہی سرخ مائل ہو گئی تھیں اور الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ سر کو نفی میں ہلاتی گئی. وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر اس کے لیے پانی لے آیا. پانی پی کر وہ قدر نارمل ہوئی تو وہ کہنے لگا، میری بات نے آپ کو دکھ پہنچایا، حالانکہ میں نے ایسی کوئی دکھ دینے والی بات تو نہیں کی. یقین کریں میں نے جو کہا بہت خلوص اور نیک نیتی سے، اور مزید یقین کریں تو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر، کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. کب سے اس کا اعتماد لوٹنے لگا تھا. شاید اول روز سے. پہلے اپنے آپ کو جھٹلاتا رہا، اور جب جھٹلانا ممکن نہ رہا تو پہلے اپنے آپ سے اعتراف کیا، اب آپ کے سامنے کر رہا ہوں. میں اس سے زیادہ کیا کہوں کہ تم نادان ہو. میں نادان نہیں ہوں، وہ احتجاجاً چیخا. بہرحال میں شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر چکی ہوں. اس کا انداز بات ختم کرنے والا تھا، لیکن وہ نہیں مانا. آپ کا یہ فیصلہ درست نہیں ہے خانم. ابھی آپ کی عمر کو مت دیکھو. وہ درمیان میں بول پڑی. میری عمر خواہ کچھ بھی ہو، یہ دیکھو کہ میں زندگی کی سٹیج میں کتنے آگے نکل گئی ہوں. کتنی آگے؟ 16 سال پہلے میری شادی ہوئی تھی. اس حساب سے سوچو تو میری بیٹی کی عمر کیا ہوگی؟ ارے، وہ حیران ہوا. اس انداز سے تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اس کے تصور میں تو ہمیشہ 5-6 برس کی بچی ہی آئی تھی. حقائق کو قبول کرنے کا تہیہ کرنے کے باوجود کہیں نہ کہیں وہ نظریں چرا ہی گیا تھا. ہاں، میری بیٹی 15 سال کی ہے اور میٹرک کا امتحان دے کر آ رہی ہے. میرے خدا، وہ جیسے قوت گویائی کھو چکا تھا. تم نے بارہا مجھ سے پوچھا کہ میں نے شہباز خان کی حقیقت جاننے کے 12 سال بعد اس سے علیحدگی کا فیصلہ کیوں کیا. تو وجہ میری بیٹی تھی. میں اس کے بڑا ہونے کا انتظار کر رہی تھی. آخر کیوں؟ کیا اس وقت آپ کو یہ خوف تھا کہ شہباز خان آپ کی بیٹی چھین لے گا؟ اس سے زیادہ خوف اس بات کا تھا کہ کہیں دوسری خانم نہ جنم لے لے. دوسری خانم؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا. پلیز خانم، مجھے مزید مت الجھائیں. کیا ضروری ہے کہ تم ہر بات جانو؟ ہاں. وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی. جس انداز سے وہ بیٹھا تھا اس سے وہ سمجھ گئی کہ وہ یوں نہیں اٹھے گا، اور نہ ہی وہ اسے ادھر ادھر کی باتوں میں بہلا سکے گی. طویل سانس لے کر سر جھکا گئی اور گود میں رکھے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھاتے ہوئے کہنے لگی، میں غالباً 6 یا 7 برس کی تھی جب میری ممی اور ڈیڈی میں علیحدگی ہو گئی تھی. ممی نے پتہ نہیں مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہا یا نہیں، بس مجھے اتنا یاد ہے کہ میں ڈیڈی کے پاس رہی. علیحدگی کے کچھ 6 مہینے بعد ہی ممی نے دوسری شادی کر لی تھی. میں اس وقت نہ سمجھتی، حالات کو بالکل بھی نہیں سمجھتی تھی. یہ بات مجھے بڑی عجیب سی لگتی اور دکھ بھی دیتی کہ ممی ہم سے دور چلی گئی ہیں اور ڈیڈی بہت خاموش رہنے لگے ہیں. پھر زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ ممی مجھ سے ملنے آئیں. وہ اکیلی نہیں تھی، ان کا نیا شوہر بھی ان کے ساتھ تھا. ان دونوں کو برابر بیٹھے دیکھ کر میرے اندر کچھ ٹوٹنے لگا، اور یہ خیال کہ ممی نے ڈیڈی کی جگہ کسی دوسرے شخص کو دے دی ہے مجھے ممی سے متنفر کر گیا. میرا دل چاہا میں اپنے ناخنوں سے ان دونوں کے چہرے نوچ ڈالوں. مجھے ممی گناہ گار نظر آنے لگی تھی، حالانکہ وہ گناہ گار نہیں تھیں. اس دن میں نے روتے ہوئے ڈیڈی سے کہا تھا، مجھے ممی کے ساتھ بیٹھا ہوا آدمی اچھا نہیں لگا، آپ ممی کو منع کر دیں. وہ اس کے ساتھ نہ بیٹھیں، اور ڈیڈی نے بہت خاموشی سے مجھے اپنے سینے میں چھپا لیا تھا. پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں جان گئی کہ ڈیڈی، میں یا کوئی بھی ممی کو اس آدمی کے ساتھ بیٹھنے سے نہیں روک سکتا، اور ہم تو اسے ممی کے ساتھ آنے سے بھی نہیں روک سکتے تھے. ممی نے کہا تھا میری مجبوری ہے، میں تم سے ملے بغیر بھی نہیں رہ سکتی اور اکیلی بھی نہیں آ سکتی. شروع میں یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ ممی اکیلی کیوں نہیں آ سکتی. آخر پہلے بھی تو وہ ہر جگہ اکیلی جایا کرتی تھیں. پھر بہت جلد میں جان گئی کہ ممی اپنا اعتبار کھو چکی ہیں. قدر توقف کے بعد کہنے لگی، ہاں علی، مجھے تو حالات نے یہی سکھایا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جو عورت اپنی اولاد کو چھوڑ دیتی ہے، اور صرف چھوڑنا ہی نہیں، اگر نظر انداز کر کے اپنے بارے میں سوچنے لگتی ہے، وہ کبھی قابل اعتبار نہیں رہتی، کسی کی نظر میں بھی نہیں. یہاں تک کہ جس کی خاطر اس نے سب کچھ چھوڑا ہوتا ہے وہ بھی اسے اعتبار نہیں دیتا. اس کے برعکس وہ ہمیشہ اس شبے میں گرفتار رہتا ہے کہ آج اس نے میری خاطر اپنی اولاد کو چھوڑا، کل کسی اور کی خاطر مجھے بھی چھوڑ دے گی. اور اسی شبے میں گرفتار رہ کر وہ دوسرا شخص ہمیشہ ممی کے ساتھ ساتھ رہا. یہاں تک کہ ایک دن میں نے خود ہی منع کر دیا، ممی اکیلی نہیں آ سکتی تو نہ آئیں، میں اس دوسرے شخص کو برداشت نہیں کر سکتی. اور پھر ایک عرصے تک ممی میرے پاس نہیں آئی. مجھے دکھ ضرور تھا، مگر یہ اس دکھ سے کم تھا جو ممی کو اس کے ساتھ دیکھ کر ہوتا تھا.
اور پھر وہ دکھ بھی نہیں، ناقابل برداشت اذیت تھی جو مجھے اور ڈیڈی کو سہنی پڑتی تھی۔ وہ خاموش ہوئی تو کچھ دیر تک خاموش بیٹھی رہی، اور اس کے لیے یہ لمحے بڑے صبر آزما تھے کہ وہ فوراً سب جان لینا چاہتا تھا۔ میں BA میں پڑھ رہی تھی، وہ کہنے لگی، اور اس وقت میری عمر غالباً 18 برس تھی جب ڈیڈی نے شہباز خان کے ساتھ میری شادی کر دی۔ ڈیڈی یہی بہتر سمجھتے تھے، ان کا کہنا تھا کہ ایسے حالات میں جبکہ میرے ساتھ ماں بھی نہیں ہے تو مجھے اپنے گھر بار والا ہو جانا چاہیے۔ مجھے ڈیڈی سے اختلاف نہیں تھا، ویسے بھی کم عمری میں لڑکیاں اختلاف نہیں کرتی، یہ اختلاف تو عمر گزرنے کے بعد ہی جنم لیتا ہے۔ جب لڑکیاں اپنے بارے میں خود سوچنے لگتی ہیں تو انہیں والدین کے فیصلوں پر اعتماد نہیں رہتا اور ہر بات میں اختلاف ہونے لگتا ہے۔ بہرحال میں اپنے گھر میں خوش اور مطمئن تھی کیونکہ شہباز خان بظاہر مجھے بہت اچھا نظر آتا تھا، مجھ سے محبت جتاتا اور میرا خیال رکھتا تھا۔ 1 سال بعد جب نازیہ پیدا ہوئی تو میں نے سوچا تھا میرے گھر کی تکمیل ہو گئی، لیکن نازیہ ابھی 3 مہینے کی ہی تھی جب شہباز کی حقیقت میرے سامنے آئی۔ میں نے تقریب میں چند خواتین کو باتیں کرتے سنا جو شہباز کی پچھلی زندگی پر تبصرہ کرتے ہوئے اس وقت اسے میرے حوالے سے خوش نصیب قرار دے رہی تھیں۔ پتہ نہیں وہ خوش نصیب تھا یا میں بد نصیب، بہرحال میرے لیے دنیا اندھیر ہو گئی۔ اگر بات اس کی رنگین مزاجی تک محدود ہوتی اور جسے وہ ترک کر چکا ہوتا تب تو کوئی صورت بھی تھی، لیکن یہاں تو ایک عورت اس کے ساتھ موجود تھی اپنے بچوں سمیت۔ پھر میرا کیا مقام تھا؟ میں نے ہر جگہ اپنے آپ کو انفٹ محسوس کیا۔ یہاں میں یہی کہوں گی، علی، یہ بے خبری بڑی نعمت ہے۔ جب تک ہم کچھ نہیں جانتے ہمیں کسی بات کا خوف نہیں رہتا اور ہم پوری طرح مطمئن ہوتے ہیں، لیکن آگاہیاں ہمارا سارا اطمینان چھین لیتی ہیں۔ آگاہیوں کا دردناک عذاب ناقابل برداشت ہوا تو میں نے شہباز خان سے باز پرس کی۔ میرا خیال تھا وہ مجھے جھٹلائے گا، اور میری خواہش تھی کہ وہ مجھے جھٹلاتے ہوئے اپنی وفاداریوں کا یقین دلائے۔ شاید میں بالکل عام عورتوں کی طرح فریب میں مبتلا رہنا چاہتی تھی، لیکن تقدیر کی ستم ظریفی دیکھو کہ میں فریب کھانا چاہتی تھی، اور حقیقت کھل جانے کے بعد وہ مزید فریب دینے پر آمادہ ہی نہیں ہوا۔ نہ صرف اعتراف کیا بلکہ اس عورت کو مجھ پر ترجیح بھی دی۔ اس کا کہنا تھا وہ مجھ سے پہلے اس کے بچوں کی ماں بنی ہے، اور یہ کہ اس کے دل میں جتنی جگہ اس کی ہے وہ میری نہیں ہے۔ اس نے تو مجھے بالکل ہی بے مایا کر دیا تھا۔ میں اسی وقت نازیہ کو لے کر ڈیڈی کے پاس آ گئی۔ میں غصے میں تھی، اور غصے میں انسان ایسے ہی قدم اٹھایا کرتا ہے، اور فطری بات تھی میرے منہ سے شہباز خان کی حقیقت سن کر ڈیڈی کو بھی غصہ آیا، اور انہوں نے مجھے واپس جانے سے منع کر دیا۔ وہ کسی طرح بھی مجھے ایک دھوکے باز شخص کے پاس بھیجنا نہیں چاہتے تھے، اور جانا تو میں بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن ڈیڈی کی ایک بات نے مجھے واپس اسی دروازے پر جانے پر مجبور کر دیا۔ اس رات وہ مجھے حوصلہ دلاتے ہوئے کہہ رہے تھے، جو ہو گیا اسے بھول جاؤ، گو کہ یہ مشکل ہے، پھر بھی گزشتہ 1 سال کو اپنی زندگی سے نکال دو۔ تم سمجھنا تمہاری شادی ہوئی ہی نہیں تھی، BA میں پڑھ رہی تھی نا، تو یہ سلسلہ دوبارہ شروع کر دو۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، میں جب مناسب سمجھوں گا پھر تمہاری شادی کر دوں گا۔ ڈیڈی کی آخری بات نے مجھے خوفزدہ کر دیا، کیونکہ ممی میرے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ ایک دوسرے شخص کے پہلو میں بے اعتباریوں کی سیڑھیوں پر ڈولتی ہوئی میں چپ چاپ ڈیڈی کے پاس سے اٹھائی، اور اسی رات میں نے اپنے بارے میں کم نازیہ کے بارے میں سوچا۔ میں اگر ڈیڈی کے مشورے پر عمل کرتی تو وقت نازیہ کو میرا اور مجھے ممی کا مقام دینے میں دیر نہیں کرتا۔ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ اس وقت میں شہباز سے علیحدگی حاصل کرتی اور میری ذات مسئلہ نہ بنتی۔ ڈیڈی کتنا عرصہ مجھے بٹھا سکتے تھے؟ 2 سال، 4 سال، اس کے بعد انہیں لازمی طور پر میرے لیے نئے سرے سے سوچنا پڑتا، اور یہ بھی ممکن تھا میں خود بھی کسی اچھے ساتھی کی ضرورت محسوس کرتی، اور ممکن ہے مجھے اچھا ساتھی مل جاتا۔ میرے لیے تو ہر بات ممکن تھی، لیکن ان ممکنات کو حاصل کرنے کے لیے مجھے اعتبار کھونا پڑتا، جیسے کہ ممی نے کھویا۔ اور علی، میں کانٹوں بھرے راستوں پر ننگے پاؤں چل سکتی تھی، لیکن بے اعتبار ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسی رات میں نے شہباز سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگی، کہتے ہیں بیٹیاں ماؤں جیسا مقدر لے کر ہی پیدا ہوتی ہیں۔ میرا مقدر بھی ممی سے مختلف نہیں تھا، لیکن اپنے مقدر کے لکھے کو میں نے ممی سے مختلف انداز میں قبول کیا۔ اپنے فیصلے پر فوری عمل کرنے کی بجائے میں اگلی صبح واپس شہباز کے دروازے پر جا کھڑی ہوئی، اپنی مرضی سے اس کے گھر سے آئی تھی اور اس کے بلائے بنا دوبارہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ تو تم سمجھ سکتے ہو اس کم ظرف کی نظروں میں میری کیا وقت رہ گئی ہوگی۔ میں کیا کرتی؟ میرے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ اس کے پاس سے آ رہی تھی تو اس نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور نہ ہی میرے پاس یہ مان تھا کہ وہ مجھے لینے چلا آئے گا، اور خود سے جانے کا یہ نتیجہ نکلا کہ میں شہباز تو کیا، اس کے گھر والوں کی نظروں میں بھی بے وقت ہو گئی۔
1 سال سے شہباز نے جو ماسک اپنے چہرے پر چڑھا رکھا تھا وہ اتار پھینکا۔ ظاہر ہے میری کیا حیثیت تھی جو وہ مجھ سے اپنا آپ چھپاتا۔ اس نے بڑے دھڑلے سے میری مجبوری سے فائدہ اٹھایا کہ بقیہ تمام عرصہ میں اس کی بیوی کم بزنس پارٹنر رہی۔ میری خوبصورتی اور معصومیت کو اس نے نئے بزنس کانٹیکٹ حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے رکھا اور میں مجبور تھی اس کے اشاروں پر چلتی رہی۔ کیا مجبوری تھی آپ کو؟ آپ کیوں اس کے پاس واپس گئیں؟ وہ لمحے بھر کو رکی تھی کہ وہ پوچھنے لگا، جب فیصلہ کر چکی تھی تو اس پر فوری عمل کیوں نہ کر ڈالا؟ ہاں، وہ سینے میں دبی سانس ہونٹوں کی قید سے آزاد کرتے ہوئے بولی، تم نے بارہا مجھ سے یہ سوال کیا اور شاید اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں اس کا جواب دوں۔ پہلی وجہ تو میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میں بے اعتبار ہونا نہیں چاہتی تھی، اور دوسری بڑی وجہ میں نازیہ کے بڑے ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ تم کہو گے یہ تو میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکی ہوں، اور میں یہ کہوں گی کہ اگر تم سمجھنے کی کوشش کرتے تو شاید سمجھ جاتے۔ بہرحال میں چاہتی تھی نازیہ منظر پر آ جائے اور پس منظر میں چلی جاؤں۔ مجھے اسی وقت کا انتظار تھا جب لوگ مجھے نہ دیکھیں، مجھے نہ سوچیں، اور کوئی مجھ سے نہ پوچھے کہ خانم تم نے اپنے بارے میں کیا سوچا۔ اس کے برعکس پوچھنے والوں کا سوال یوں ہو، خانم تم نے نازیہ کے بارے میں کیا سوچا؟ اور اگر کبھی کوئی غلطی سے مجھے میرے ہونے کا احساس دلائے تو میں اپنے لہجے کی حیرت پر قابو نہ پا سکوں کہ جوان بیٹی کی موجودگی میں اپنے بارے میں سوچوں گی۔ لوگ کہیں تمہاری عمر ہی کیا ہے، اور میں کہوں نازیہ کی بڑھتی عمر کے سامنے مجھے اپنی عمر ڈھلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ خانم، وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں علی، میں نے کم عمری ہی میں دور اندیشی سے کام لیا۔ گو کے اس درمیانی عرصے میں نے شہباز خان کے ساتھ بڑی مشکل سے گزارا، پھر بھی میں سمجھتی ہوں یہ اس اذیت سے بہت کم ہے جو مجھے بے اعتبار ہو کر سہنا پڑتی۔ تم شاید اندازہ نہ کر سکو کیونکہ تم نے ایسے حالات نہیں دیکھے، جبکہ میں تو ایک عرصہ انہی حالات میں گھری رہی ہوں۔ اپنی ممی کو بے اعتبار کر کے میں خود کب سکون سے رہی؟ بہرحال طویل سانس لے کر بولی، میں اپنے فیصلے پر مطمئن ہوں۔ نازیہ آپ کے فیصلے سے خوش ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ ہاں، وہ خوش بھی ہے اور مجھ سے قدر نالاں بھی۔ پھر وضاحت کرتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ تمہاری طرح نادان بھی ہے، اس لیے اس کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے فیصلے پر اسی وقت عمل کیوں نہیں کیا۔ شہباز خان جیسے شخص کے ساتھ اپنی زندگی کے اتنے قیمتی سال کیوں گوا لیے؟ وہ غلط نہیں کہتی خانم، آپ نے اپنے ساتھ بہت زیادتی کی، بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ نئی زندگی کے دروازے اب بھی آپ پر بند نہیں ہوئے ہیں۔ آپ دستک کو ہاتھ تو بڑھائیں۔ نہیں علی، اب دستک دینے کا وقت نہیں رہا، دستکیں سننے کا وقت ہے نازیہ کے لیے۔ مت کریں ایسی باتیں، آپ پر سوٹ نہیں کرتی۔ دبی دبی آواز میں چیخ پڑا۔ میں دے رہا ہوں دستک آپ کے لیے، آپ دروازہ کھول کر مجھے اندر آنے دیں، پھر ہم دونوں نازیہ کے لیے، پلیز علی اسٹاپ اٹ۔ دستک دینے سے پہلے سوچ لو کہ میں ایک ماں ہوں، میں نے اپنی ذات سے وابستہ سارے ناطے توڑ کر صرف ماں رہنا منظور کیا ہے، اور تم اور تمہارے جیسے دوسرے ہم ماؤں کو صرف ماں کیوں نہیں رہنا دینا چاہتے؟ یہ اعزاز بھی چھینتے ہو اور الزام بھی دیتے ہو۔ آپ خود غرض ہیں خانم، نازیہ کی آڑ میں بھی صرف اپنے لیے سوچا، کہیں میں بے اعتبار نہ ہو جاؤں، اور بے اعتبار تو آپ اب بھی ہو گئی ہیں میری نظروں میں۔ وہ ایک دم سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، اگر آپ کو صرف ماں ہی رہنا تھا تو اپنی طرف بڑھتے میرے پہلے ہی قدم کو کیوں نہ روک دیا؟ علی، اس نے تنبیہی انداز اختیار کیا، میں نے کب تمہاری پذیرائی کی؟ یہ پذیرائی نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا آپ نے میرے لیے اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھے؟ میں 2 دن نہ آؤں تو فون پر شکوہ، تم آئے نہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ یقیناً میری محبت ہے، لیکن تم اسے غلط رنگ مت دو۔ میں نے اگر تمہاری پذیرائی کی تو نازیہ کے لیے۔ کیا؟ وہ چیخ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مت توہین کریں میری اور میرے جذبوں کی۔ میں توہین نہیں کر رہی علی، تم ہی کہو، بیٹیوں کی مائیں کسی اچھے لڑکے کی پذیرائی کیوں کرتی ہیں؟ خانم پلیز، وہ ہتھیلی پر مکہ مارتے ہوئے چلایا۔ یوں مت چلاؤ، یقین کرو نازیہ کا نام مت لیں۔ وہ درمیان میں بول پڑا، آپ اپنی غلطیوں کی سزا خود بھگتیں۔ غلطیاں؟ ہاں، آپ شروع ہی سے غلطیاں کرتی آ رہی ہیں۔ نازیہ کو منظر پر لانے کی خواہش میں آپ نے ایک عمر گنوائی، لیکن منظر پر تو پھر بھی آپ ہی رہیں۔ آپ ہی بتائیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ سامنے تو آپ رہیں اور تصور میں نازیہ کا کروں؟ نہیں خانم، میں تو کیا، کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ تم اسے دیکھو گے تو میں خود پس منظر میں چلی جاؤں گی۔ نہیں خانم، یہ دلوں کے معاملے ہیں جو شاید آپ نہیں سمجھتی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔
پھر اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ کھلتے ہوئے آنکھوں پر آ ٹھہرے۔ وہ کتنی دیر تک چپ چاپ اس کی طرف دیکھتی رہی۔ علی، کیا تم رو رہے ہو؟ اسے شبہ ہوا تو پوچھنے لگی۔ اس نے آنکھوں پر سے ہتھیلی ہٹا دی۔ سرخی مائل آنکھیں ضبط گریہ کا پتہ دے رہی تھیں، اور نظروں میں جانے کیا تھا کہ وہ اپنی جگہ چور سی بن گئی۔ کتنے لمحے چپ چاپ سے رک گئے۔ وہ اس پر نظر جمائے بیٹھا رہا۔ میرے لیے تم نہیں خانم تو کوئی نہیں، اس نے سوچا اور اٹھتے ہوئے بولا۔ مجھے اجازت دیجیے، پھر آؤ گے؟ وہ پوچھنے لگی۔ آپ اپنے لیے کہیں گی تو میں بار بار آؤں گا، ورنہ نازیہ کے لیے آپ کسی اور دستک کا انتظار کریں۔ اپنی بات کہہ کر وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا باہر نکل آیا۔ وہ برآمدے تک اس کے پیچھے آئی۔ اتنی دیر میں وہ گیٹ تک پہنچ چکا تھا، اور گیٹ کے سامنے کھڑی ٹیکسی نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس نے اپنے مخصوص سرسری انداز میں ٹیکسی سے اترتی لڑکی کو دیکھا اور ٹیکسی کے ہٹنے کا انتظار کرنے لگا۔ آپ علی ہیں نا؟ لڑکی کندھے پر بیگ لٹکائے ہوئے پلٹی، اور اس پر نظر پڑی تو قدر بے تکلفی سے بولی۔ وہ خاموش رہا تو کہنے لگی، میں نازیہ ہوں۔ ممی نے آپ کے بارے میں اتنا کچھ بتایا ہے کہ میں بنا دیکھے آپ کو پہچان گئی۔ وہ کچھ کہنے کے بجائے پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگا۔ برآمدے میں کھڑی خانم بڑی آس سے دیکھ رہی تھی۔ وہ خود شکستہ اور ٹوٹا ہوا سا تھا۔ خانم کو اس طرح دیکھ کر اس کے اندر دکھ کا احساس سوا ہو گیا۔ طویل سانس لے کر بہت آہستگی سے نفی میں سر ہلایا اور اپنی گاڑی کی طرف جانے سے پہلے نازیہ سے کہا، سوری بیبی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔